السلام علیکم. دس از سیکنڈ پارٹ. ڈاکٹر صاحب، وہ لڑکی کیسی ہے؟ فہد کب سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا. ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر اسے فوراً پوچھا. پہلے تو ڈاکٹرز نے اسے ایڈمٹ کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ انہیں وہ خطرے کی گھنٹی لگی تھی یا کوئی سوسائڈ کیس ہے، لیکن پھر فہد نے جب ان کو اپنا کارڈ دکھایا تو انہوں نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا. دیکھیے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. اتنی ینگ ایج میں ایسا تو ہو نہیں سکتا. ویسے ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک ہے. وہ فہد کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولی، جی ماشاء اللہ، بچی بالکل محفوظ ہے. ڈاکٹر کے اسے بچی کہنے پر فہد نے حیران ہوتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا بتا سکتی ہیں اس لڑکی کی ایج کتنی ہوگی؟ 18-19 سال کی ہوگی. میرے تجربے کے مطابق اس سے زیادہ کی تو نہیں لگتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر، اسے ہوش کب تک آئے گا؟ جس پر ڈاکٹر نے پھر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اگلے 10-12 گھنٹوں میں آ جائے گا. امید تو ہی ہے، نہیں تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے. یہ کہتے ساتھ ڈاکٹر آگے بڑھ گئے اور فہد کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا. اب اس کا چہرہ خون سے بالکل پاک تھا. فہد نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا. ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر ابھی بھی ہلکے سے خون کے دھبے تھے. کھڑی ستون ناک، بے رنگ ہونٹ اور زرد رنگ میں بھی اس میں ایک انجانی سی کشش محسوس ہوئی تھی. فہد نے بغور اس کے نازک سے وجود کا جائزہ لیا تو اس کے پیروں پر بھی پٹیاں تھیں اور ایک بازو پر بھی. ایک دم فہد کو اس پر ترس آیا تھا. فہد کمرے میں بڑے صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئے، کیونکہ اگر اس لڑکی کی جان کو کوئی خطرہ تھا تو اس ملک کا محافظ ہونے کے ناطے اسے اس لڑکی کی حفاظت بھی کرنی تھی. اور جب تک وہ ہوش میں آ کر اپنے بارے میں بتا نہیں دیتی تو فہد وہاں سے جا نہیں سکتا تھا. اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنا تھا، جو اس عمر میں واقعی چھوٹی لگی تھی. لیکن ڈاکٹر کے مطابق اسے بچی تو کہیں سے نہیں لگی تھی. شاید وہ اپنی عمر کے حساب سے اسے بچی بلا رہی تھی. لیکن خیر، سب سوچتے سوچتے وہیں صوفے پر بیٹھے تھکن کی وجہ سے جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا. مرحا کا دن بےحد ناخوشگوار گزرا تھا. مرتضیٰ نے تو قسم کھا رکھی تھی، یہ غلط نظر بھی اس پر مرحا پر نہیں ڈالی تھی، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں. اس کی بے رخی پر بار بار مرحا کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں. اسے مرتضیٰ سے اس قدر بے رخی کی امید نہیں تھی، لیکن خیر اس کی وجہ بھی وہ خود ہی تھی اور وہ یہ بات کہیں نہ کہیں جانتی تھی. لیکن اسے غم و غصہ تو اس بات کا تھا کہ مرتضیٰ نے ایک دفعہ بھی اسے انکار کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی اور کتنی آرام سے آل رائٹ کہہ کر منہ پھیر دیا تھا. میں اندر آ جاؤں؟ مرتضیٰ نے دروازے سے جھانکتے ہوئے مصطفیٰ سے پوچھا، جو آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل اسکرول کر رہا تھا. ہاں جو. مصطفیٰ نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے اسے اجازت دی. مرتضیٰ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیسا گزرا دن؟ مصطفیٰ نے پوچھا. جواب دیتے ہی اگلا سوال کیا. ہاں اچھا گزر. تم میرا کام کرو گے؟ کہتے ساتھ ہی مرتضیٰ نے اس سے پوچھا. ہاں میں کرتا ہوں. مام سے بات میں نے ابھی تک تو اس لیے نہیں کی کہ تم ایک دفعہ شیور ہو جاؤ. نہیں مام سے میں خود ہی بات کر چکا ہوں. دراصل مجھے تم سے ایک اور معاملے میں ہیلپ چاہیے، مرتضیٰ نے اطمینان سے کہا. مصطفیٰ نے حیرانی سے مرتضیٰ کو دیکھا اور پھر بولا، تم نے مام سے بات کر لی ہے؟ کیا کہا پھر مام نے؟ ویسے کچھ زیادہ ہی جلدی ہے. تم نے آخر میں اس سے تبصرہ کیا. اس کے بعد مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو اپنے رقیہ بیگم کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو، ماریہ کے رشتے سے لے کر مرحا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار اور سب کچھ بتاتا چلا گیا. مصطفیٰ نے ساری بات سن کر کہا، اچھا تو اب تمہیں کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ ایک لمحے کے لیے مرتضیٰ خاموش ہوا. ہاں آگے بولو، کیا مسئلہ ہے؟ تم نے مرحا سے بات کی؟ مصطفیٰ نے پوچھا. ہاں کی تھی، مرتضیٰ نے جواب دیا. پھر اس نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نے پوچھا. مرحا نے انکار کر دیا، مرتضیٰ نے اطمینان سے کہتے تکیہ کھینچتے لیٹتے ہوئے کہا. مصطفیٰ نے اطمینان سے بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کا اطمینان قابل دید تھا. تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ مصطفیٰ نے خاصی فکر مندی سے پوچھا. مرتضیٰ اپنے لیے مصطفیٰ کی فکر دیکھ کر مسکرایا اور پھر بولا، میں نہیں، اب جو کرو گے تم کرو گے. میں. مصطفیٰ نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں کروں گا؟ ہاں تم جا کر مرحا سے کہو گے کہ میں نے اپنے اور ماریہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، مرتضیٰ نے کہا. اور اس سے کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے پوچھا. اس سے وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اسے مرحا کا شاپنگ کے دن والا رد عمل یاد آیا جو اس نے 2-3 بیوی والے پر بات کی تھی اور اس کے لب اپنے آپ مسکراہٹ پر ڈھلے. مرتضیٰ مجھے تمہاری بالکل باتیں سمجھ نہیں آ رہی، مصطفیٰ نے صاحب کوئی سے کہا. اور اگر مرحا کو تم نہیں پسند تو تمہیں اس کے ساتھ زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مرتضیٰ نے کھٹاک سے جواب دیا. اچھا اگر پسند کرتی ہے تو پھر انکار کیوں کریے اس دفعہ؟ مصطفیٰ نے غصے سے پوچھا. اس کے غصہ ہونے پر مرتضیٰ اٹھ بیٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری مدد نہیں کرنی تو میں ہیراپی سے مدد لے لوں گا. دفعہ ہو جاؤ تم. ہاں ٹھیک ہے، جاؤ لے لو مدد. جب میں تم سے ایک سوال کریں گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ مرتضیٰ نے بچپن والا حربہ آزمایا. آئی کانٹ بلیو مرتضیٰ، تم مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مصطفیٰ نے کچھ افسوس سے کہا. تو تم کون سا ہو رہے ہو؟ مرتضیٰ نے اتنی صاف گوئی سے جواب دیا. اچھا ٹھیک ہے، اگر مرحا نے پھر بھی تمہیں انکار کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ انکار کر ہی نہیں سکتی، مرتضیٰ نے کہا. یہ بات تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا تھا. کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے. جواب اطمینان سے آیا تھا. مصطفیٰ کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوگی، اس لیے بولا، کیا کہا تم نے؟ مرتضیٰ نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے دوبارہ سے کہا. مرحا عبید میرے نکاح میں ہے، پچھلے 7 سال سے میری منقوہہ ہے. مصطفیٰ کو لگا مرتضیٰ نے اس کے سر پر کوئی بم پھوڑا ہے، اس کے کچھ لمحے وہ بول نہیں سکا تھا.
تم سچ کہہ رہے ہو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ مرتضیٰ نے نظر اٹھا کر مصطفیٰ کو گھورا پر بولا کچھ نہیں۔ 7 سال پہلے، یعنی جب ہم FSC میں تھے، کیوں کیا تم نے اس سے نکاح؟ کس کی رضامندی سے؟ اور کون گواہ ہے تم دونوں کے نکاح کا؟ مام ڈیڈ جانتے ہیں؟ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ مصطفیٰ نے ایک ساتھ اتنے سارے سوال پوچھے۔ تمہیں یاد ہے جب عبید چاچو نے ملک سے باہر جانے کی بات کی تھی تو بی جان اور داجی کتنے پریشان ہو گئے تھے؟ اور اس سلسلے میں جب داجی کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی تب انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر چاچو ایک دفعہ ملک سے باہر چلے گئے تو شاید واپس کبھی نہ لوٹیں۔ اور عبید چاچو نے داجی کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ انہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور عبید چاچو انہیں ناراض کر کے جانا نہیں چاہتے تھے۔ تب داجی نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر وہ مرحا کا نکاح ہم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کر دے تو ہی وہ انہیں باہر جانے دیں گے۔ لیکن عبید چاچو باہر کیوں جانا چاہتے تھے؟ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو روکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ دادا جی کے کچھ دشمن مرحا کو چھیننا چاہتے تھے، لیکن مرحا کی باقی کبھی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ معلوم نہیں، مرتضیٰ نے کہا۔ تب داجی نے خاموشی سے میرا اور مرحا کا نکاح کروایا، جس کا معلوم ابھی تک صرف ڈیڈ، عائشہ خالہ اور عبید چاچو کو ہے، اور اب تم میں۔ لیکن اس میں چھپانے والی بات کیا تھی؟ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو تقریباً گھورتے ہوئے کہا۔ کیونکہ داجی کو لگا تھا آگے چل کر اگر میں نے یہ مرحا سے اس رشتے سے انکار کیا تو جس طرح خاموشی سے ہم ایک دوسرے کا نام لکھا ویسے ہی ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں گے۔ تو پھر نکاح کا مقصد؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ شاید عبید چاچو کو واپس بلانے کے لیے، اگر وہ نہ لوٹے تو جب تک ان کی بیٹی میرے نکاح میں ہے تب تک وہ اس گھر سے جڑے ہی رہتے، مرتضیٰ نے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے بہت ہی کوئی بے اعتباری تھی داجی کو عبید چاچو پر، مصطفیٰ نے خاصے افسوس سے کہا تھا، جس پر مرتضیٰ ہنس پڑا اور بولا ہاں کہہ سکتے ہو، لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ساری بات کو سن کر مصطفیٰ پھر وہی اٹکا۔ بے شک اس کو سمجھانا مرتضیٰ کے لیے کٹھن مرحلہ تھا، لیکن پھر بولا کیونکہ مجھے ڈیڈ نے منع کیا تھا اور تم نے بھرپور فرمانبرداری کی۔ اب وہ طنز کر رہا تھا۔ مرتضیٰ خاموش رہا۔ تم سوچو ذرا، جب موم کو پتہ چلے گا وہ کتنا ہرٹ ہوں گی۔ اب مصطفیٰ نے افسوس سے کہا۔ موم کو یہ بات ڈیڈ ہی بتائیں گے کہ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بڑا رسک لے سکتا ہوں؟ ہاں بھائی، تم نکاح کرنے کا رسک تو لے سکتے ہو لیکن بتا نہیں سکتے۔ یہ ایک اور طنز تھا جو مصطفیٰ کی طرف سے آیا تھا، اور مرتضیٰ اس بار بھی خاموش رہا تھا۔ اچھا اب تم میری مدد کرو گے؟ مرتضیٰ واپس اپنے مدے پر آیا۔ شرم آتی ہے؟ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو گھور کر پوچھا۔ اچھا نا بس بھی کرو پلیز، میرا یہ کام کر دو، مرتضیٰ نے محنت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تو بالکل بھی نہیں کروں گا، مصطفیٰ نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ مرتضیٰ نے ماتھے پر بڑھ ڈالے پوچھا تھا۔ کیونکہ اس سے میری بیچاری چھوٹی معصوم سی بھابھی ہرٹ ہوں گی۔ کیا کہوں جا کے کہ اسے کہ آپ شوہر نامدار ماریہ سے شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بھی صرف آپ کو جلانے کے لیے؟ مصطفیٰ کے مرحا کو بھابھی کہنے پر جہاں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی وہیں اس کے انکار پر مرتضیٰ نے منہ بنایا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر اپنی بیچاری چھوٹی معصوم بھابھی سے انکار کی وجہ پوچھ کر بتا دیجیے گا۔ مصطفیٰ کہہ لگا کر ہنسا، شاید وہ اتنے دن بعد اس طرح کھل کے ہنس رہا تھا، اور پھر بولا شکل دیکھی اپنی؟ کہاں وہ کہاں تم نے اسے صحیح ہے ریجیکٹ کیا، بہت اچھا ہوا، اور پھر ہنستا چلا گیا۔ کیا خرابی ہے میری شکل میں؟ مرتضیٰ نے تکیہ مصطفیٰ کو مارتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو اب ہماری مرحا بھابھی ہی بتا سکتی ہیں۔ شٹ اپ، مرتضیٰ نے چڑھ کر کہا۔ ٹھیک ہے دفعہ ہو جاؤ۔ مرتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو جاتے دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، منہ نہ بناؤ، کرتا ہوں صبح کچھ میں۔ اس کے مان جانے پر مرتضیٰ نے پیچھے مڑ کر ایک فلائنگ کس مصطفیٰ کو دی تھی اور کمرے سے نکل گیا۔ مصطفیٰ آج کتنے دنوں بعد دل سے خوش تھا۔ بے شک مرحا اور مرتضیٰ ایک دوسرے کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوں گے، کم سے کم اس کا تو یہی خیال تھا۔ فہد کی آنکھ غیر محسوس شور کی وجہ سے اٹھی۔ اس نے یوں ہی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دوبارہ پلک بھی نہ جھپک سکا تھا۔ وہ اپنی طرف آتے اس تکیے کو دیکھ رہا تھا جو اس لڑکی نے پوری قوت سے اسے مارا تھا، مگر وہ زمین بوس ہو چکا تھا، اسے نہیں لگا تھا۔ وہ جو ہی اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تو اسے چیخنا اور مختلف چیزیں فہد کی طرف پھینکنی شروع کر دی۔ فہد حیران اور پریشان وہاں کھڑا رہا کہ ڈاکٹر نرس بھاگ کر کمرے میں آئی۔ ڈاکٹر حیرانی سے اس لڑکی کی طرف بڑھی جو فہد کو دیکھ کر صرف چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فہد کو اشارے سے کمرے سے جانے کا کہا تو وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس لڑکی کی حالت پہلے سے کچھ سٹیبل ہو چکی تھی۔ فہد جو بے صبر باہر ٹیل رہا تھا، ڈاکٹر سے آتے ہی پوچھا ڈاکٹر کیا ہوا تھا اس لڑکی کو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ آپ کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ ڈاکٹر وہ گھبرا نہیں چیخ رہی تھی۔ فہد نے جملے کی تصحیح کی۔ دیکھیں اب وہ بہتر ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں ڈاکٹر، یہ میرا ٹائم ہے، اس لڑکی سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ فہد نے علی ارباز اور ہبا کو اشارہ کیا اندر جانے کے لیے۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی لڑکی نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر فوراً اندر بھاگ کے گئی۔ اندر چیخنے چلانے کی آواز سن کر فہد کو باہر کھڑے غصہ آ رہا تھا۔ فہد نے کمرے میں قدم رکھا اور جا کر بازو سے پکڑا اور بولا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہم آرام سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں اور تم ہو کے چیخے جا رہی ہو۔ خاموش، اب آواز نہ آئے تمہاری، اور جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ فہد نے اس کی ڈری سہمی براؤن آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑ کر کہا۔ اس سے پہلے فہد کچھ پوچھتا کہ وہ فہد کے بازو میں جھول گئی تھی۔
ڈاکٹر اور نرسز نے آگے بڑھ کر اسے لٹایا اور اسے پرسکون رکھنے کے لیے انجیکشن دے دیا۔ فہد بے بسی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کو اس نوجوان پر بے اختیار ترس آیا، پھر بولی مجھے لگتا ہے یہ بچی مردوں سے گھبرا رہی ہے، کیونکہ جب تک فیمیل سٹاف اس کے پاس تھا تو بالکل کمفرٹیبل تھی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے تفتیش کے لیے بھی فیمیل سٹاف ہی بلائیں۔ لیکن ڈاکٹر آپ نے کہا تھا وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ہو سکتا ہے اس کی پچھلی زندگی کا کوئی ٹراما ہو۔ ویسے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھداری سے سر ہلاتے ہوئے باہر کا رخ کیا اور ہبا کو کچھ ضروری ہدایت دینے لگا کہ وہ اسے کس طرح تفتیش کرے۔ ہیرا اور مرحا بیٹھی شادی کی پلاننگ کر رہی تھی کہ جب مصطفیٰ وہاں آیا اور بولا ہیرا بھی آپ کو شاید نیچے کوئی بلا رہا ہے، جس پر ہیرا اٹھ کر نیچے چلی گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو مرحا؟ مصطفیٰ نے اس کے پاس چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہیرا، اپنی شادی کی تھیم ڈیسائیڈ کرنی ہے، کتنا مزہ آتا ہے جب گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، تو مرحا نے کہا۔ اور مصطفیٰ کو تو موقع مل گیا اپنی بات کہنے کا اور بولا ہاں اب تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، جس پر مرحا نے مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور پوچھا کیوں آپ بھی شادی کر رہے ہیں کیا؟ نہیں یار میری اسے قسمت کا، مصطفیٰ نے انتہائی افسوس سے کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی گئی۔ اس کو اس طرح کھلکھلاتا دیکھ کر ہنستا دیکھ کر مصطفیٰ نے دل ہی دل میں مرتضیٰ کو ملامت کیا کہ وہ کس طرح اس معصوم سی گڑیا کا دل توڑے، اور دل ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ مصطفیٰ سے بہتر اس وقت شاید ہی کوئی اور سمجھ سکتا تھا۔ میں تو مرتضیٰ کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ میرا کی ہنسی کچھ سمٹی۔ اچھا، اس نے گمسم ہوتے ہوئے کہا۔ آخر مصطفیٰ نے دل پر پتھر رکھ کے کہا ویسے بی جان مرتضیٰ اور مالک رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ کہتے سر اس نے میرا کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مڑنے والے تاثرات پہلے بے یقینی، پھر دکھ اور پھر نمی میں بدلنے لگے۔ میرا کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے فوراً تھیم بک پر نظر مرکوز کرتے ہوئے سر ہلایا۔ بلے کی ہمت تو بچی نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا لیکن خیر تم ابھی اس بارے میں کسی سے بات مت کرنا، بی جان خود سب کو اس بارے میں بتائیں گی۔ ساتھ کہتے ہی وہ ایک ضروری کام کو بہانہ بناتے وہاں سے اٹھ گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت وہ اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ میرا کے دل ٹوٹا تھا۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد بے یقینی سے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر کب اس تھیم بک کے صفوں میں جذب ہونے لگے وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ مطلب ماریہ نے سچ کہا تھا، مرتضیٰ اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر مرتضیٰ کو ماریہ ہی پسند تھی تو میرے قریب کیوں آئے تھے؟ شکوہ دکھ بے بسی کیا کچھ نہیں تھا ان آنسوؤں میں جب میں نے خود ان سے دور رہنے کی اتنی کوشش کی تھی۔ میرا خاموشی سے وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب مزید کسی کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں بچی تھی۔ اس لڑکی کے دوبارہ ہوش میں آنے پر نرس نے فہد کو آ کر بتایا، جس پر اس نے ہبا کو اشارہ کیا وہ اندر چلی جائے، اور خود شیشے سے باہر کھڑا ہو کر اندر ہی دیکھنے لگ گیا۔ ہبا کے اندر آنے پر وہ لڑکی کچھ سہمی مگر پھر اسے دیکھنے لگی۔ ہبا اسے سوال جواب کرتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ اسے بتاتی گئی۔ نرس نے اس لڑکی کو آرام کرنے کا کہا اور ہبا کمرے سے باہر آ گئی۔ ہبا نے باہر آتے ہی فہد کو اس لڑکی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ سر اس لڑکی کا نام فلک ہے اور عمر 18 سال ہے۔ آگے بولو۔ ہبا فہد نے اس کو خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا اور بولے اس کے ماں باپ کہاں ہیں اور یہ شادی سے کیوں بھاگی؟ سر فلک جب 14 سال کی تھی تو اس کی مام ڈیڈ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی اور اس کی ممانی نے اسے ایک ریڈ لائٹ ایریا میں کسی کوٹھے پر بھیج دیا۔ فہد کی آنکھوں میں حیرت امڑی، پھر اس نے آگے پوچھا سر وہ کوئی شادی سے نہیں بھاگی بلکہ اس کے 18 سال ہونے کے بعد کوٹھے کی بالکنی سے دلہن بنا کر کسی امیر آدمی کو بیچنے والی تھی۔ کہتے ساتھ ہبا کی آواز بھر آ گئی کہ وہاں کام کرنے والے ایک ملازم نے اسے وہاں سے بھاگنے میں مدد کی تھی، اس کے بعد وہ شاید آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہبا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، جس پر فہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش کرایا اور بولا دیکھو وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا اور تم تو اسٹرانگ گرل ہو، چلو اب رونا بند کرو، جاؤ تم بھی ریسٹ کرو۔ ساتھ ہی اس نے دوسروں کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر بھی یہ سب سن کر غمگین ہو گئی تھی۔ فہد سے کہنے لگی بیٹا جاؤ تم بھی کچھ دیر آرام کر لو، ہم سب یہی ہیں، یہاں کوئی نہیں ہوتا جس کا خدا ہوتا ہے۔ فہد کو وہ ڈاکٹر کافی شفیق لگی، اس لیے وہ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے گارڈز کی موجودگی میں فلک کو وہیں چھوڑ دے اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گیا تھا۔ آ کر اسے سب سے پہلے گھر فون کر کے حال چال دریافت کیا۔ ان کو سب اپنی خیریت کو بتاتے ہوئے وہ سکون سے سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ رات کے کھانے پر سب ہی موجود تھے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی غیر موجودگی کے بارے میں رقیہ بیگم سے پوچھا تو وہ کہنے لگی وہ کچھ ضروری کام سے باہر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتے میں آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے مرحا کو دیکھا، وہ اپنے پلیٹ میں پڑے کھانے سے کھیل جاتا اور کھا کم رہی تھی۔ اس کو بے اختیار مرتضیٰ پر غصہ آیا، مطلب اس نے یہ جان بوجھ کر کیا، وہ ایک ہفتے کے لیے جانے والا تھا اور اب ایک ہفتہ مرحا اس عذاب میں رہے گی، لیکن اب وہ سوائے افسوس کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو ایک میسج ٹائپ کیا جس کے اندر 5-6 گالیاں اور لعنتیں تھیں، جس کو مرتضیٰ نے مسکرا کر قبول کرتے اس کو شکریہ ادا کیا تھا۔ مرتضیٰ سمجھ گیا تھا کہ مصطفیٰ مرحا سے بات کر چکا تھا۔ اسے اب معلوم ہوا کہ میں ایک ہفتے کے لیے گھر سے باہر ہوں۔ اسے بے اختیار اپنے بھائی اور بیوی دونوں پر ہی پیار آیا تھا، لیکن خیر یہ سب ضروری تھا۔ فہد 2 دن سے ہاسپٹل جا رہا تھا۔ فلک کی طبیعت پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی، لیکن آج وہ اس کا سامنا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کا رد عمل بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ فہد نے یوں ہی کمرے میں قدم رکھا، وہ آنکھیں مستے
کھلے چھت کو گھورنے میں مگن تھی۔ آہٹ پر اس نے ایسے سے نظر اٹھا کر فہد کی طرف دیکھا۔ فہد کی نظر اس سے ملی۔ فلک نے فوراً اٹھ کر بیٹھ کے چیخ ماری۔ فہد نے آگے بیٹھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا اور بولا اگر تم چیخی تو تمہیں واپس وہیں چھوڑاؤں گا جہاں سے تمہیں لایا تھا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ فلک نے زور کا تار رونا شروع کر دیا۔ اپنی طرف بڑھتے فہد کو دیکھ کر خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اس کے اس انداز پر فہد بیٹھ پر اس کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا اور نرم پڑتے ہوئے بولا دیکھو لٹل گرل، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، دیکھو نہ تمہارے پاس آ رہا ہوں، پلیز تم ڈرنا بند کرو اور رونا بھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر فلک نے ہچکے بڑھنے کے درمیان نظر اٹھا کر فہد کو دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فہد نے پوچھا، جس پر اس نے اٹکتے ہوئے کہا فلک۔ او نائس نیم، فہد نے کہا۔ دیکھو فلک، اگر اب تمہیں ڈسچارج ملنا ہے اس لیے اب تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ سب سن کر فلک نے پھر سے زوروں کا تار رونا شروع کر دیا۔ فہد نے ایک قدم آگے بڑھایا جس پر مزید سمٹی اور باقاعدہ آوازوں سے رونا شروع کر دیا۔ فہد وہیں رک گیا اور اسے سمجھانے لگا، دیکھو فلک، یہ ہاسپٹل تمہارا گھر تھوڑی ہے جو تم یہاں رہو گی۔ اچھا میں تمہیں ایک پیپر پر لکھ کے دیتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، وہاں صرف گرلز ہوں گی، اس لیے پلیز رونا بند کرو۔ لیکن اس کے رونے پر کمی نہ آتی دیکھا فہد نے اپنی پاکٹ سے اپنا کارڈ نکالا اور بولا دیکھو میں ایک آرمی آفیسر ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ لیکن فلک نے روتے ہوئے کہا نہیں اور زور و شور سے سر ہلایا، نہیں سب مرد ہی گندے ہوتے، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ کہتے کہتے وہ یوں ہی روتی رہی۔ فہد نے بے بسی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کے کس طرح سمجھائے۔ اتنی سی عمر میں اسے مردوں کا ضرور دیکھا تھا، اس کے لیے کسی پر بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن فہد کو سمجھ نہیں آتا وہ اس لڑکی کو کہاں چھوڑے۔ لیکن فی الحال اسے روتا چھوڑ کر وہیں کمرے میں موجود ایک سنگل سفر پر بیٹھا اور اب فلک کو ہچکیاں بھرتے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد فہد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی فہد کو دیکھتے آنسو بہا رہی تھی۔ فہد کو بے اختیار پہلی دفعہ کسی پر اتنا ترس آیا تھا۔ فہد خاموشی سے اٹھا، اس کے قریب آیا، وہ ڈر کر پیچھے ہوئی لیکن اس دفعہ چلائی نہیں۔ پاس بڑی چیئر پر بیٹھے ہوئے فہد نے بڑی غور سے فلک کو دیکھا۔ رونے کی وجہ سے سرخ ناک اور سرخی مائل براؤن آنکھیں، سرخ گال بے شک اسے بے حد پرکشش بنا رہے تھے۔ فہد نے پاس بڑے کاغذ کو اٹھایا اور اس پر کچھ لکھنے لگے۔ وہ خاموشی سے روتی ہوئی فہد کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے نیچے فہد نے اپنے سائن کرتے ہوئے وہ کاغذ فلک کی طرف بڑھایا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کاغذ پکڑا۔ فلک اب بھی کاغذ کو گھور ہی رہی تھی کہ فہد نے اس پر لکھے چند جملے سے پڑھ کر سنائے۔ دیکھو اس پر میں نے لکھ دیا کہ میرا نام فہد ہے اور میں تمہیں اڈاپٹ کرتا ہوں، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں باقی سب سے میں محفوظ رکھوں گا اور میں یہ گن بھی تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے دیتا ہوں۔ دیکھو نیچے میں نے اپنا سائن بھی کر دیا، اب تم بھی اس پر سائن کرو پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ فہد نے معاملہ حل کرتے ہوئے اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ فلک نے روتے ہوئے کاغذ پر صرف ایف لکھا اور وہ گن فہد سے پکڑتے ہاتھوں سے پکڑ لی تھی۔ فہد نے شکر کہتے کہ اس کے مان جانے پر فلک نے بچوں کی طرح وہ پیپر فولڈ کرتے اپنے ہاتھ میں زور سے پکڑ لیا اور گن بھی جس پر فہد مسکراتا ہوا اٹھ کر اس کو ڈسچارج پیپر لینے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ آج ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے لاہور آیا تھا اور کام ختم کرتے کرتے تقریباً اسے رات ہو ہی گئی تھی۔ اسے گھر جانے کی بجائے سیدھا اپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ یوں ہی مصطفیٰ نے اپارٹمنٹ پہنچ کر اپنے کمرے میں قدم رکھا تو اسے نظر سامنے بیڈ پر لیٹی ایک لڑکی پر پڑی جو عمر میں اسے چھوٹی لگی تھی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ آگے بڑھتا اس سے کچھ پوچھا، فلک نے جو ہی مصطفیٰ کو دیکھا چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنے پاس ساری پڑی چیزیں مصطفیٰ کی طرف پھینکنی شروع کر دیں۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کچھ سوچتا سمجھتا آگے بڑھتا تو ان کے اپارٹمنٹ میں کام والی آیا اور ایک نرس فوراً کمرے میں آئی۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ شبانہ ان کے آئی نے آگے بڑھ کر مصطفیٰ سے پوچھا، بیٹا تم کب آئے؟ بس ابھی آئی آنٹی، جب آپ کچن میں کام کر رہی تھی، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فوراً باہر جاؤ۔ فلک ابھی بھی اونچا اونچا رو رہی تھی جس پر مصطفیٰ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر 10-15 منٹ بعد اسے کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ حیران و پریشان باہر بیٹھا ابھی تک سوچ رہا تھا کہ لڑکی کون ہے اور ان کے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی ہے۔ یہ اپارٹمنٹ بھی دادا جی نے بہت پہلے خریدا ہے، جب کبھی انہیں لاہور یا آؤٹنگ کے لیے آنا ہو تو وہ یہیں رکتے تھے، لیکن آج وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر مصطفیٰ تو حیران رہ گیا تھا۔ صبح سے فہد کی کال آئی تھی تو اسے مصطفیٰ سے ضروری بات کرنی، جس پر مصطفیٰ نے جلدی میں نکلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یار، فی الحال میں مصروف ہوں، اگر زیادہ اہم نہیں تو شام میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر رات ہونے کی وجہ سے وہ یہی آ گیا تھا کہ فہد سے ملتا چلے، لیکن یہاں جو وہ دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کو اپنا سر چکرا تھا وہ محسوس ہو رہا تھا۔ اب مصطفیٰ صوفے پر بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ شبانہ اے جی نے کمرے سے نکل کر دروازہ کھولا۔ فہد ان کو سلام کرتے یوں ہی اندر آیا تو سامنے صوفے پر مصطفیٰ کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ مصطفیٰ اٹھ کر اس کے گلے ملا۔ کیسے ہو تم؟ مصطفیٰ نے سوال کیا، جس پر فہد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ تم کیسے ہو؟ فہد نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کچھ کہتا ہے، نرس نے کمرے سے آ کر کہا، دیکھیں آپ پیشنٹ ریلیکس ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ سامنے نہ ہی جائیں۔ نرس نے مصطفیٰ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر فہد نے سر ہلایا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں کیا ہوا ہوگا۔ نرس کے جانے کے بعد فہد مصطفیٰ کی آنکھوں میں امڑتے سوال پڑ چکا تھا اور بولا، بس 2 منٹ میں ایک بار فلک کو دیکھوں پھر تمہیں آ کے سب بتاتا ہوں۔ فہد نے ایسے سے دروازہ کھولا اور فلک کو سامنے بیڈ پر پایا۔ وہ آہستہ سے چلتے اس کے بیڈ کے قریب آیا، کھڑا ہوا۔ فلک نے نظر اٹھا کر فہد کو دیکھا اور پھر خاموشی سے یوں ہی نظر جھکا گئی۔ فہد اس سے دور بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھتے ہوئے بولا، کتنی غلط بات ہے فلک، میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، وہ میرا بھائی تھا
اور اب آپ نے آپ کو ویسے بھی اپنی سیفٹی کے لیے گن دی تھی، تو پھر آپ نے چیخنا چلانا کیوں شروع کر دیا؟ اور وہ کیا سوچے گا کہ فلک کتنی گندی بچی ہے؟ فہد نے افسوس سے کہا تھا۔ فلک نے نظر اٹھا کر آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ فہد کو دیکھا۔ اچھا اب رونا نہیں ہے؟ فہد نے اسے رونے کی تیاری پکڑے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں، بالکل رونا نہیں اور ڈرنا بھی نہیں، آپ کو ہی نہیں آئے گا۔ کہتے ساتھ وہ باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا مصطفیٰ باہر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہیرا کی شادی کی تیاری میں مرحا نے خود کو مصروف کر لیا تھا، یا مرتضیٰ کے نہ ہونے کا اثر تھا۔ وہ خود کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کری تھی، لیکن دل پھر بھی کہیں نہ کہیں اداس تھا۔ لیکن وہ مرتضیٰ کے آتے اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فہد اور مصطفیٰ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ مصطفیٰ نے فہد سے کہا چلو اب شاباش بولنا شروع کرو۔ اس کے اس انداز پر فہد نے اسے کھا جانے کی نظر سے اسے گھورا اور پھر فلک کو خود سے ملنا، اس کی گاڑی سے ٹکرانا اور اسے ہاسپٹل لے کر جانا سب کچھ مصطفیٰ کو بتاتا چلا گیا۔ فہد کے بات ختم کرنے پر مصطفیٰ نے فہد کو دیکھا اور پھر بولا جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، مجھے افسوس ہے، لیکن اب آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ مصطفیٰ نے سوال کیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار، تم بتاؤ، اسی لیے میں نے صبح بھی تمہیں کال کی تھی۔ مصطفیٰ کو بے اختیار فہد پر پیار آیا اور پھر بولا میں سچ ہی کہتا ہوں کہ تم مصیبت تک نہ جاؤ تو مصیبت خود تمہیں لینے آ جاتی ہے۔ فہد مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر بولا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مصطفیٰ کو فہد پر ترس آیا اور بولا کیا کرنا ہے، جتنا وہ ڈرتی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کسی ادارے میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا تم نے اس کا بایو ڈیٹا نکلوایا؟ مصطفیٰ نے اگلا سوال کیا، جس پر فہد نے کہا ہاں وہ ایک بہت بڑے بزنس مین احسن ملک کی بیٹی تھی، جس ایکسیڈنٹ کا فلک نے بتایا وہ کار ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک اٹیک تھا جس میں فلک کا بھائی ارحم، اس کی مدر اور اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جائیداد وغیرہ اس کاروبار رشتہ داروں نے سنبھال لیا اور فلک کو بھی مرا ہوا ثابت کر دیا، جبکہ یہ اس دن ابھی اسکول میں تھی۔ شاید باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ اچھا تو پھر یہ میرے بھائی اب ایک ہیلے سے اپنے ساتھ گھر لے کر چلتے ہیں، مصطفیٰ نے اطمینان سے کہا، لیکن گھر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ فہد نے پوچھا آپ کیا جنہیں جو بھی ہے سب سچ بتا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، جس پر فہد نے سر ہلایا۔ مصطفیٰ پھر سے بولا صبح میں گھر جا کر سب سے بات کروں گا، پھر شام میں تم فلک کو لے آنا، اور اگر اسے سمجھا سکو تو سمجھا دینا، وہ گھر میں سب کو دیکھ کر پینک نہ کرے۔ اچھا فہد نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، جس پر مصطفیٰ نے سر ہلایا اور بولا چل یار اب کچھ کھاتے ہیں، صبح سے بھوک لگی ہے۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے۔ مصطفیٰ نے آ کر سب سے پہلے بیجا اور باقی سب کو فلک کے بارے میں بتایا اور ان سے پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ ایم ایس صاحب کو تو بہت افسوس تھا کیونکہ احسن ملک ان کے بزنس پارٹنر بھی رہ چکے تھے اور انہیں بھی یہ بات آج ہی پتہ چلی تھی کہ ان کی ایک بیٹی اب بھی زندہ ہے، اس سے انہوں نے اسے گھر لانے کو کہا، لیکن بیجا کو پریشان تھی اور مصطفیٰ سے کہنے لگی مصطفیٰ گھر میں جوان لڑکے بھی ہیں، میں کیسے جوان بچے کو گھر میں لینے کے لیے اجازت دے دوں؟ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو بیجان کو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں محفوظ نہیں رہے گی؟ ہمارے لیے وہ مرحا اور ہیرا آپی جیسی ہوں گی، لیکن وہ جس طرح مردوں کو دیکھ کر چیختے چلاتی ہے، اگر باہر رکی تو مر جائے گی۔ اللہ نہ کرے مصطفیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے تم فہد سے کہو اسے گھر لے آئے۔ آخر مصطفیٰ نے فہد کو فون کر کے اسے فلک کو گھر لانے کا کہا۔ فہد نے جب فلک کو چلنے کا کہا پہلے تو وہ انکار کرتی، لیکن پھر فہد کے سمجھانے پر اس کے ساتھ آنے کے لیے مان گئی، کیونکہ فہد نے اسے کہا اس نے اسے اڈاپٹ کیا ہے تو وہاں جہاں فہد رہے گا وہیں فلک بھی رہے گی۔ فہد راستے میں بھی اس کو اپنے گھر والوں کو بتاتا رہا اور اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ وہاں بالکل محفوظ رہے گی۔ یوں ہی پوش میں گاڑی کھڑی رکی۔ فہد نے فلک کو گاڑی سے اترنے کا کہا تو فلک نے آنسو بھری آنکھوں سے فہد کو دیکھا، جس پر فہد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوگا، چلو شاباش میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مصطفیٰ گھر کے باقی مرد حضرات کے ساتھ فی الحال وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، کیونکہ فہد نے کہا تھا فوری طور پر فلک کا سامنا صرف گھر کی خواتین سے ہی ہو تو بہتر ہے۔ فہد ہال میں انٹر ہوا تو فلک اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ فہد نے سب کو مشترکہ سلام کیا تو رخسانہ بیگم آگے بڑھ کر بیٹے سے ملی اور پیچھے چھپی چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھا۔ فہد نے ماں کی نظروں کا ارتقا محسوس کیا تو سامنے سے ہٹتے فلک کو سلام کرنے کے لیے کہا۔ فلک نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر پہلے فہد کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے کھڑی عورت کو مسکراتے ہوئے، جس پر اس نے آہستہ سے سلام کیا۔ رخسانہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا اور بولی تم تو بہادر بچی ہو فلک، روتے تھوڑی ہے، جس کی آنکھوں میں وہ نمی واضح محسوس کر چکی تھی، جس پر فلک خاموشی سے کھڑی آنسو روک رہی۔ باقی سب خواتین بھی باری باری اسے ملی، لیکن وہ یوں ہی خاموش نظر جھکائے کھڑی رہی۔ بیجا کو اس معصوم سی گڑیا پر ترس آیا، وہ کسی مجرم کی طرح خاموشی سے کھڑی رہی۔ بیجا نے فلک کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جس پر فلک نے سر ہلایا لیکن بولی کچھ نہیں۔ بیجا نے مرحا سے کہا جاؤ مرحا تم اس کو لے کر اوپر چلی جاؤ، ابھی گھبرا رہی ہے بچی۔ پھر مرحا نے فلک کو چلنے کا کہا تو اسے فہد کی طرف دیکھا۔ فہد اس کے قریب آیا اور بولا کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے چھوڑ کر چلے تو ایسے نہیں جائیں گے؟ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے فہد سے کہا۔ پہلی دفعہ کوئی جملہ مکمل فلک نے کہا تھا جس پر فہد کو خوشی ہوئی تھی۔ فہد نے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہاں بیٹھے سب نفوس نے فلک کی آنکھوں میں خوف کو محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کا کوئی اپنا اسے یوں چھوڑ گیا تھا، جس پر بیجا نے کہا بیٹا یہ کہیں نہیں جائے گا، اور اگر کہیں جائے بھی تو گھوم پھر کر یہیں آئے گا، اس سے تم فکر نہ کرو۔ فلک کو اطمینان تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اپنے ساتھ کھڑی مرحا کو مسکراتے دیکھا وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔
اس کی نظر سے اجل ہو جانے تک فہد کی نظر اسی پر تھی۔ اس کے جاتے ہی مصطفیٰ باہر آیا اور بولا شکر ہے وہ ڈری نہیں، جس پر فہد نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ صرف مردوں سے ڈرتی ہے اور کچھ حد تک خواتین سے بھی، جس پر رخسانہ بیگم بولی انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائے گی۔ آج فلک کو آئے 4 دن اور مرتضیٰ کو گئے 10 دن ہو گئے تھے، جو ایک ہفتے کو بول کر گیا تھا۔ مرحا کا دل فلک سے کافی حد تک لگ گیا تھا، لیکن مرتضیٰ کا خیال وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن سے جھٹک نہ سکی۔ رخسانہ بیگم ابھی فلک کے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے خوبرو بیٹے کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی سو گئی ہے فلک۔ ان 4 دن میں وہ 4 چکر تو فلک کے کمرے کے لگا ہی چکا تھا کہ وہ اسے بات کرے نہ کرے، لیکن دن میں ایک دفعہ اپنی شکل دکھا کر تسلی ضرور کروا دیتا تھا کہ وہ یہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رخسانہ بیگم نے کہا میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا نا مما؟ فہد نے کچھ افسوس سے کہا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مصطفیٰ صحیح کہتے ہیں کہ مصیبت خود آ کر میرے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ وادی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ رخسانہ بیگم نے کچھ خفگی سے کہا مجھے تم پر فخر ہے کہ ساری دنیا کے مردوں سے ڈرنے والی بیٹی میرے بیٹے پر اتنا بھروسہ کرتی ہے کہ صرف اس کا چہرہ دیکھنے سے مطمئن ہو جاتی ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ اس پر وہ ہلکا سا مسکرائے ممی بہت ڈرپوک ہے یہ، اس نے فلک کے بارے میں تبصرہ کیا۔ بہت غلط بات ہے فہد، ایسا نہیں کہتا جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں اسے مردوں اور عورتوں کو وہ روپ دیکھا ہے جو کسی کو بھی لرزا کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو اس کا یہی حال ہوتا۔ ریڈ لائٹ ایریا کوٹھوں کا ماحول کس طرح کا ہوتا ہے یہ بات تم بھی سمجھتے ہو، اور ہم تو بہت خوش قسمت کے اللہ ہمیں اس لڑکی کا سہارا بننے کا موقع دیا، اس لیے اسے فضول باتیں کر کے اس نیکی کو ضائع مت کرو، انہوں نے سمجھاتے ہوئے فہد سے کہا۔ اور تمہیں کیا پتہ کتنا پیارا بولتی ہے فلک، آپ کے سامنے ہی بولتی ہوگی، مجھے تو پہلے دیکھ کر چیختی تھی اور اب خاموشی سے میٹ پر لگ جاتی ہے۔ رخسانہ بیگم نے فہد کے سر پر ایک چپت لگائی، جس پر فہد مسکراتے ہوئے کہا ممی آپ کے لیے کچھ شاپنگ وغیرہ بھی کر لیجیے گا، جس پر مسکرا دی۔ اپنے بیٹے کو کسی کتنا فکر دیکھ کر وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھی جو بیٹوں کا رجحان کسی اور طرف دیکھ کر غصہ ہو۔ وہ تو خوش ہو رہی تھی، وہ کسی کی پرواہ کرنے لگے اور بولی اچھا ٹھیک ہے، میں اور میرا یا ہیرا میں سے کوئی میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جائے گی۔ فہد نے آگے بڑھ کر ماں کو سینے سے لگایا اور بولا آپ کو پتہ ہے آپ ورلڈ کی بیسٹ موم ہیں۔ اس پر وہ مسکراتے ہوئے فہد کے ساتھ کمرے سے نکلتی بولی اس میں مکھن لگانے کی ویسے کوئی ضرورت نہیں تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولا میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ فلک کی دوستی مرحا اور ہیرا سے کافی حد تک ہو چکی تھی، اسے گھر کی باقی خواتین میں بہت شفیق لگی تھی، اس کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ مرحا بھی فلک کے کمرے سے نکلی سیڑھیاں اتر رہی تھی، کسی سے ٹکراتے بچی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ دشمن جان اپنی تمام تر وجاہت لیے مرحا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مرحا کا دل زور و شور سے دھڑکا، مرتضیٰ کو اپنے سامنے پا کر لمحے میں مرحا کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے، اس کی بے رخی، اس کا دھوکا، اس کی بے وفائی، جو چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ لیے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرحا راستے سے ہٹتے دوسرے سائڈ سے اترنے لگی کہ مرتضیٰ نے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ مرحا نے آنسو بھری آنکھوں سے مرتضیٰ کو دیکھتے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مرتضیٰ کے دل کو کچھ ہوا، ساری پلاننگ بے رخی ایک سائڈ پر رکھتے وہ مرحا سے بات کرنے کا سوچنے لگا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا کہ اچانک سے سامنے آ جاتا تھا، مرحا کے گلے شکوے کہنے والی ساری باتیں اسے دیکھتے ہی کہیں دم توڑ جاتی تھیں۔ آج اتوار کا دن تھا اور سب گھر پر موجود تھے اور کل ہیرا اور حماد کی مہندی تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ لاؤنج میں صرف احمد صاحب فہد تھے اور باقی سب خواتین فلک احمد صاحب سے ڈرتی نہیں تھیں، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے بابا کے دوست ہیں اور اتنی سی بات اس کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ان سب کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ بہت معصوم سی ہے، آسانی سے کسی کی بات میں آ سکتی ہے اور آسانی سے مان بھی جاتی ہے۔ فلک مرحا اور ہیرا کے ساتھ بیٹھی مہندی کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی کہ پاس ہی صوفے پر فہد بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ مرتضیٰ جو چائے کر کہنے آیا تھا مرحا کو نیچے بیٹھا دیکھ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مرحا نے اپنے اوپر گہری نظر محسوس کر کے سامنے دیکھا تو مرتضیٰ فرصت سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فلک نے جو ہی مرتضیٰ کو دیکھا تو اچھل کر فوراً فہد کے پیچھے چھپ گئی۔ فہد اور مرحا دونوں اس کے رد عمل پر حیران ہوئے، جیسے انہوں نے فلک کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ مرتضیٰ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ جو مرحا کو دیکھنے کے لیے وہاں بیٹھ گیا تھا اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ فلک بھی وہی ہے، اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا جو فہد کو بازو پکڑ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ ویسے بھی فلک کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ فہد نے اپنے پیچھے چھپی فلک کا ہاتھ بڑھا کر آگے کیا اور بولا کچھ نہیں کہے گا، وہ میرا بھائی ہے فلک۔ فلک کی آنکھوں میں نمی اتر آ رہی تھی اور ساتھ ہی اس کا رنگ اسے دیکھتے ہی زرد ہوا تھا۔ فہد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو فلک روتے نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی ہوں نا، اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اب چلو بھائی کو سلام کرو۔ فلک تو حیران سے کبھی فہد کو دیکھتی کبھی مرتضیٰ کو۔ مرتضیٰ نے فلک کے خود کو دیکھ کر نرم سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، جس پر فلک مزید فہد کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اتنے میں مصطفیٰ جو باہر سے آیا تھا وہاں سب کو وہاں دیکھ کر ان کی طرف بڑھا، فلک کی نظر مرتضیٰ سے ہوتے ہوئے کھڑی مصطفیٰ پر پڑی۔ اس نے فہد کے بازو کو زور سے جھنجھوڑا اور بولی یہ دو ہیں۔ اس کی اس حرکت پر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مرتضیٰ اور مصطفیٰ کو تو فہد کی مشکل پر ہنسی آ رہی تھی، جو سب کے سامنے فہد کے بازو کو پکڑے اس کے پیچھے پیچھے کھڑی بول رہی تھی
میں نے تمہیں مرتضیٰ اور مصطفیٰ دونوں کے بارے میں بتایا تھا فلک، فہد نے اسے اپنی اوٹ سے نکالتے ہوئے کہا، اور یہ دونوں جس طرح میرے بھائی ہیں اب سے ویسے ہی تمہارے بھی بھائی ہیں، اس پر اب تم بالکل چیخو گی چلاؤ گی یا ڈرو گی نہیں، فہد نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ فہد کو غصہ کرتا دیکھا فلک نے نچلا ہونٹ بچوں کی طرح باہر نکالتے خاموشی سے رونا شروع کیا۔ فہد نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا، سب کیا سوچیں گے، فلک کتنی ڈرپوک ہے۔ مصطفیٰ نے شرارت سے گلا کنکارا، باقی سب کے چہروں پر بھی دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ فہد فوراً اسے دور ہوا۔ انہوں نے کبھی فہد کو کسی سے پیار کرتے، بہلاتے، اس طرح کی پرواہ کرتے، سمجھاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کے لیے حیران کن منظر تھا۔ کہیں نہ کہیں سب کو لگنے لگا تھا کہ فہد فلک کو پسند کرتا ہے، اور کسی کو اس بات سے اعتراض بھی نہیں تھا، بس فہد کے اعتراض کی ضرورت تھی جس سے وہ بھی انکاری تھا۔ فہد کے ایک قدم پیچھے لینے پر فلک خود اس کے قریب ہوئی اور بڑے رازدارانہ انداز میں روتے فہد سے کہنے لگی، یہ مجھے گھور ہیں، ان کی سرگوشی بالکل بھی ایسے نہیں تھی اور کوئی سن نہ سکتا۔ فہد نے بھی اسی طرح رازدارانہ انداز میں فلک سے کہا، وہ اپنی بہن کو پیار سے دیکھ رہے ہیں، گھور نہیں رہے۔ فلک نے ایک نظر مرتضیٰ اور مصطفیٰ کو دیکھا اور نرم سے مسکراہٹ لی، اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب اسے کچھ مطمئن ہوتے دوبارہ فہد کو دیکھا۔ مصطفیٰ نے یوں ہی قدم فلک کی طرف بڑھائے تو وہ دوبارہ سے فہد کو بازو پکڑائے اس کے پیچھے جھکی۔ مصطفیٰ نے شرارت سے مسکراتے پہلے فہد کو دیکھا۔ فہد جانتا تھا کہ کیوں مسکرا رہے، اس لیے فوراً رخ پھیر گیا۔ پھر آہستہ سے فلک کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، گڑیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں میری شکل کسی جن جیسی لگ رہی ہے؟ مصطفیٰ اسے دیکھتے ہی پوچھ رہا تھا۔ فلک نے نظر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ پھر سے کہا، جس پر فلک نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، میں مصطفیٰ ہوں، اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پھر مرتضیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر تم اسے جن جیسا کہو تو یہ غلط نہیں ہے۔ فلک نے مصطفیٰ کے اشارے کے ارتقاء میں مرتضیٰ کو دیکھا جیسے وہ اب بھی کچھ بولی، وہ بھی کچھ آپ جیسے ہیں، اور ہاں شکل تھوڑی سی مجھ سے ملتی ہے۔ مصطفیٰ نے خاصے افسوس سے کہا، ہاں کیونکہ وہ آپ کے ٹوین بھائی ہیں۔ فلک نے اپنی طرف سے مصطفیٰ کو بہت بڑی انفارمیشن دی تھی، جس پر مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں دونوں میں سے سب سے بڑا ڈفرینس کیا ہے؟ اب فہد کا بازو چھوٹے مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ان کو معائنہ کرتے ہوئے ایک نظر پیچھے مرتضیٰ پر ڈالتے ہوئے بولی۔ آئی کلر اسے پرجوش ہو کر کہا، ویری گڈ۔ مصطفیٰ نے اسے شاباشی دی، اور مرتضیٰ بھائی کی بیئرڈ بھی ہے، اسے مرتضیٰ کو اشارہ کیا، جس پر مصطفیٰ مسکرایا تھا۔ گڈ، ویری انٹیلیجنٹ۔ اس کے اس طرح تعریف کرنے پر فلک کے گال گلابی ہوئے تھے، جسے دیکھ کر سب ہی ہنس دیے تھے۔ وہ بنا ڈرے میرا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ سب اس بات سے خوش تھے کہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اب گھر میں سب کو اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ افتخار بلا کے مکینوں نے فلک کو دل سے قبول کیا تھا۔ یہ فلک کی خوش قسمتی تھی کہ خدا نے اسے جینے کے لیے ایک اور وجہ دی تھی۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ گھر میں ہی مہندی کی چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی، جس میں کچھ قریبی رشتہ دار اور گھر والے موجود تھے۔ فلک پہلے تو کچھ دیر گھبراتی رہی، لیکن پھر اسے اپنے پاس نئے رشتوں کو دیکھتے مرا کے پاس بیٹھے کچھ حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ ہیرو اور باقی سب لڑکیوں کو مہندی لگ رہی تھی کہ فرزانہ کپور اور ان کی فیملی بھی یہاں موجود تھی۔ میرا کی نظر مرتضیٰ اور ماریہ کے ارد طواف کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان پر ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ البتہ ہیرا اور حماد کو آج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا، آج انہیں ایک دوسرے سے دور رہنے کا آرڈر تھا، جس پر حماد کو تو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن ہیرا ہنسے مسکراتے مہندی لگواتے بہت خوش تھی۔ مصطفیٰ، مرتضیٰ اور فہد حماد کو چھیڑ رہے تھے، جس پر کبھی ہنس دیتا اور کبھی منہ بنا لیتا۔ روزینہ اور فرزانہ بیگم کو بھی فلک معصوم سی اچھی لگی تھی۔ فنکشن کے اختتام پر روزینہ بیگم نے چلنے کی اجازت مانگی اور بولی، کل ہمیں بارات کے لیے بھی آنا ہے۔ اس پر سب ہنستے دیے انہوں نے مہرا سے کہا، اوپر سے مہرما کو بلا دو، وہ ابھی تک فلک کے ساتھ اوپر گئی تھی۔ مہرما سے کہنے کے بعد اپنے کمرے میں اپنی مہندی دھونے چلی گئی تھی۔ مہرما اپنا لہنگا سنبھالتے سیڑھیاں اتاری تھی کہ مصطفیٰ سے ٹکرائی، جس پر اس کے ہاتھوں پر آدھی گلی سوکھی مہندی مصطفیٰ کے سرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ مصطفیٰ جو سارا فنکشن اسے گریز برتا رہا تھا کہ اسے نہ دیکھے، اسے قریب نہ ہوا، اور ایک دم اس کے اتنے قریب آ گئی کہ مصطفیٰ نے نظر اٹھا کر کچھ بے بسی سے مہرما کو دیکھا۔ یا اللہ، میری مہندی خراب کر دی مصطفیٰ بھائی آپ نے، شکوہ کرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا اور بولی، آپ ہمیشہ مجھ سے کیوں ٹکراتے ہیں؟ ہیلو، مصطفیٰ کے چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ ہلاتے بولی، یہ دیکھیں میری ساری ڈیزائن خراب ہو گئی۔ مصطفیٰ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ شاکنگ پنک لہنگے میں ہم رنگ دوپٹہ لیے بالوں کی چوٹی سے کچھ آوارہ لٹے چہرے کا طواف کرتی اور نفاست سے کیے میک اپ میں وہ کسی کو بھی چار خانوں چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کو اپنے سامنے ہاتھ ہلانے پر مصطفیٰ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اسے سوری کہتا وہاں سے فوراً ہی آگے بڑھ گیا۔ مہرما اس کے رد عمل پر کچھ حیران ہوئی، کیونکہ وہ اکثر مہرما سے لمبی بحث میں پڑھنے کا عادی تھا، لیکن پھر اسے اگنور کرتی اپنی مہندی پر افسوس کرتے ہوئے نیچے آ گئی۔ مصطفیٰ نے کمرے میں آ کر آئینے میں جو ہی اپنا عکس دیکھا تو اپنے سفید کرتے پر سینے کی جگہ پر مہرما کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی چھاپ دیکھ کر آنکھوں میں سرخی اتری۔ کیوں ایسا ہوتا تھا کہ مصطفیٰ جتنا اسے دور جانے کی کوشش کرتا، وہ کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب آ جاتی تھی۔ آج کی رات پھر آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ کرتا اتار کر سائڈ پر رکھتے مصطفیٰ نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور بیڈ پر ڈھیر ہوا، ایک ضروری بات میرے دل
فلک ہیرا کے کمرے میں موجود اس کی تعریف کر رہا تھا اور دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، جس پر فلک کو سمجھا رہی تھی کہ دلہن وہ کل بنے گی، آج تو صرف مہندی ہے، اور ساتھ فلک سے کہہ رہی تھی دیکھو تمہاری مہندی بھی کتنی پیاری ہے، جس پر فلک بار بار اپنی مہندی کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ میں یہ مہندی فہد انکل نہیں، میرا مطلب فہد بھائی کو دکھا کر ہوں، اور وہ ہیرا سے پوچھ رہی تھی۔ ہیرا ایک دفعہ پھر اس کے فہد کو انکل کہنے پر کھلکھلا کر مسسی تھی، جس پر وہ حیرانی سے منہ کھولے ہیرا کو دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ نہیں بس یوں ہی، تم یہ مہندی اپنے انکل کو دکھا کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہیرا کو ایک دفعہ پھر ہنسی آئی، جس پر مسکراتے ہوئے اٹھ کر فہد کو مہندی دکھانے چلی تھی۔ جب فلک نے پہلی دفعہ سب کے سامنے فہد کو انکل کہا تھا، سب کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ ہیرا اور میرا کو تو بے اختیار فہد پر ترس آئے تھے، وہ اپنے سے 6-7 سال بڑے فہد کو انکل کیوں کہہ رہی تھی، جس پر فہد نے صاحب کوئی سے انہیں بتایا کیونکہ فہد نے اسے اڈاپٹ کیا تو اس حساب سے تو اس کے انکل ہوئے نا۔ ان دونوں نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے اسے سمجھا کہ اگر اس نے فلک کو اڈاپٹ کیا تو اسے بھائی بولے، انکل نہیں، کیونکہ ہیرا اپنے بھائی کو اپنے سے چھوٹا ہوتے ہوئے بھی انکل بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے سمجھانے پر فلک نے فرمانبرداری سے فہد کو بھائی کہنا شروع کیا، لیکن پھر کبھی کبھار انکل کہہ جاتی تھی۔ فہد تو اس کے منہ سے لفظ انکل سن صدمے میں چلا گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ کا مرحا اور ہیرا کی طرح ہنس کر کوئی حال نہیں رہا تھا، جس پر اس نے فلک کو سختی سے انکل کہنے پر منع کیا تھا، اور فلک نے فوراً فرمانبرداری میں ہاں بھی کہی تھی۔ وہ دوبارہ ایسا نہیں کہے گی، لیکن پھر بھی کہہ جاتی تھی۔ مرحا نہا دھو کر باہر ٹیرس پر کھڑی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ بھی فریش ہو کر مرحا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل سے مرحا نے اسے بات کرنے کا یا پاس آنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ مرحا کے کمرے کا رخ کر چکا تھا۔ وہ ہر حال میں مرحا سے بات کر کے اس کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا تھا، لیکن جب سے اس نے مرحا کی آنسو بھری آنکھیں دیکھی تب سے ہی بے چین تھا۔ مرحا محسوس کر رہی تھی کہ مرتضیٰ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے، لیکن اب اسے مرتضیٰ سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ مرحا کے ساتھ یوں ہی ہوتا تھا، جو بھی گلے شکوے کرنے ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ سامنے آنے پر ہی دم توڑ جاتے تھے، وہ اسے خاموشی سے دوری اختیار کر لیتی تھی۔ مرتضیٰ نے دروازے پر دستک دی، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب اسے جواب موصول نہیں ہوا تو آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولے اندر آ گیا۔ مرحا کے کمرے کا دروازہ اور بالکنی کا دروازہ آمنے سامنے، یوں ہی اس کی نظر چاند کو دیکھتی مرحا پر پڑی۔ مڑ کر دروازہ لاک کرتے آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ مرتضیٰ نے آہستہ سے آگے بڑھتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مرحا نے کوئی احتجاج نہیں کیا، یہ لمس، یہ خوشبو تو نیند میں پہچان سکتی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ مرتضیٰ نے پیار سے مرحا کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی۔ مرحا جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ بہت ظالم ہیں۔ مرتضیٰ نے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے، ساتھ ہی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مرتضیٰ جو مرحا کے آدھے گیلے سوکھے بالوں کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کر رہا تھا، نرمی سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتے بولا، آپ سے کم۔ مرتضیٰ کے الزام پر، اس کی جان لیوا قربت پر مرحا اس کی گرفت میں چلتی اس سے دور ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، لیکن اسے مکمل طور پر آزاد نہیں کیا تھا۔ مرحا نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے مرتضیٰ کو دیکھا اور بولی، کیوں آ رہے ہیں میرے قریب، کیوں مجھے مشکل میں ڈالے، میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ مرتضیٰ، مرحا روتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ مرتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تو مرحا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، یہ آنسو آپ کے دیے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی انہیں آپ صاف کریں، تاکہ مجھے یاد رہے جس انسان کو میں نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، تب اس سے محبت کی تھی، جب مجھے محبت لفظ کے معنی بھی نہیں پتہ تھے، کہتے وہ روتے ہچکے بھرنے کے درمیان رکی اور پھر بولی، آپ جانتے ہیں آپ سے نکاح ہونے کے بعد میں نے خود کو آپ کو پابند کر لیا تھا اور ہمیشہ اپنے دل کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر لیا تھا، اور آپ نے میرے ساتھ کہتے کہتے وہ ایک دم رکی تھی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا کر رونے لگی۔ مرتضیٰ نے آگے بڑھتے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مرحا نے بھرپور مزاحمت کی تھی۔ مرتضیٰ نے اپنے بازو اس کے کمر کے گرد حل کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور بولا، آپ انجانے میں یا جان بوجھ کر اس طرح اظہار محبت کرتی ہیں؟ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے پوچھا۔ مرحا کو اس کا مسکرانا بے حد برا لگا تھا اور غصے سے بولی، میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا۔ اچھا تو پھر یہ کیا تھا؟ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور پھر بولا، ہر چیز کا قصوروار مجھے ٹھہرا رہی ہیں۔ شادی سے انکار تو آپ نے کیا تھا، وہ کھڑا مرحا سے سوال کر رہا تھا، کیونکہ آپ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر رکی۔ جی میں، مرتضیٰ نے پوچھا۔ آپ ماریہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ساتھ آنسو کا ایک ریلا اور آیا تھا۔ مرتضیٰ لفظ محبت پر چونکا تھا، اس نے تو صرف مصطفیٰ سے کہا تھا، اور مرحا کو بتائیے کہ بی جان اس کی ماری کی شادی کروانا چاہتی ہے، محبت بیچ میں کدھر سے آ گئی؟ آپ سے کس نے کہا میں ماریہ سے محبت کرتا ہوں؟ مرتضیٰ نے کچھ حیرانی سے پوچھا، جس پر مرحا نے روتے ہوئے بتایا کہ ماریہ نے مجھے خود بتایا کہ آپ دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور بی جان بھی آپ کی اور ماریہ کی۔ اس نے جملے کو ادھورا چھوڑا، یوں ہی روتی رہی۔ مرتضیٰ کو اس طرح رونے سے تکلیف ہوئی تھی، اس سے فوراً بولا، میں کسی سے کوئی محبت نہیں کرتا، نہ ہی شادی کرنے والوں۔ مرحا نے نظر اٹھا کر مرتضیٰ کو دیکھا اور بولی، لیکن بی جان تو… اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی مرتضیٰ بولا، بی جان نے تو بس یوں ہی بات کی تھی، موم نے مجھے بتایا اور میں بتا چکا ہوں کہ مرحا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، وہ اس بات سے بہت خوش بھی ہوئی تھی۔
مرحا نے حیرانی سے مرتضیٰ کو دیکھا، وہ اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا اور پھر بولا بس کریں مرحا۔ اب وہ ایسے سے اس کے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ مرحا جو رونے میں اتنی مشغول تھی اس بات کا اندازہ ہی نہ کر سکی تھی کہ وہ مرتضیٰ کے اتنے قریب تھی۔ اب فاصلہ قائم کرتے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے آنسو اپنے آنکھوں سے صاف کرنے لگی۔ مرتضیٰ 2 قدم آگے بڑھتے ٹیرس پر پڑے صوفے پر بیٹھے مرحا کو بھی اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولا مجھ سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ وہیں چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیے مرحا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مرحا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا نہیں کرنی۔ مرحا نے صاف انکار کیا، جس پر مرتضیٰ اسے دیکھ کر ہنسے ہوئے بولا سوچ لیں، پکی بات ہے نہیں کرنی۔ مرحا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ تو مطلب میں جس سے مرضی شادی کروں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو میرے کال کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ہاں جی فرق نہیں پڑتا، اس لیے تو گھنٹے سے صفائیاں دے رہا ہوں، مرتضیٰ نے خوش خفگی سے کہا۔ تو کوئی انسان نہیں کرے مجھ پر، منقوہ ہوں آپ کی، آپ کا فرض بنتا ہے مجھے صفائی دینا، مرحا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کے اس انداز پر مرتضیٰ اش کر اٹھا اور بولا آپ مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی، شادی نہیں کرنی لیکن حق سارے بیوے والے استعمال کرنے، منہ بناتے ہوئے اگلا تبصرہ کیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کسی اور کے ساتھ بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی، صاف گوئی سے جواب آیا تھا۔ اور پھر آپ کہتی ہے آپ ظالم ہو، آپ نہیں، مرتضیٰ نے کہا۔ جی آپ ہی ظالم ہیں، مجھے تو ماریہ پر ترس آ رہا ہے، جب اسے میں نے کہا کہ بارے میں پتہ چلے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، مرحا نے انتہائی افسوس سے کہا تھا۔ ویسے ماریہ نے آپ سے کیا کہا تھا؟ مرتضیٰ نے پوچھا، جس پر مرحا اسے اس دن مال میں ہونے والا واقعہ سنا گئی۔ مرحا آپ کو مجھے اس بارے میں پہلے بتانا چاہیے تھا، بنا کچھ کہے کچھ سنیا آپ شادی سے انکار گئی تھی، مرتضیٰ نے سنجیدگی سے مرحا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھ سے انکار کی وجہ پوچھی تھی؟ مرحا نے مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا شاید آپ نے مجھے کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے انکار کیا ہے، مرتضیٰ نے کہا۔ اس طرح مجھے لگا آپ شاید ماریہ کو پسند کرتے ہیں، میں اب دونوں کے درمیان آ رہی ہوں، اس سے میں نے انکار کر دیا۔ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو آپ کو کلیئر کرنی چاہیے تھی، اگر میں ماریہ کو پسند کرتا تو آپ کو شادی کے لیے سوچنے کو کیوں کہتا؟ لیکن ماریہ نے مجھے مرحا اپنا جملہ مکمل کرتی مرتضیٰ بولا رشتہ ہمارا تھا مرحا، ماریہ کا نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں کیسے اور کسی اور سے یا ماریہ سے محبت کر سکتا تھا یا اسے کوئی اور اشارہ دیتا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں خود کسی کے ساتھ منسوب ہوں؟ جب کبھی مجھے یہ لگا کہ میں لڑکھڑا جاؤں گا تو میں اپنے اور تمہارے مابین اس رشتے کو ڈھال بنائے، صرف یہ سوچ کے کہ جو میں کروں گا وہ میری بیوی بھی کرے گی، کیونکہ پاک کو ہی پاکی سے ملتا ہے۔ وفادار رہنا، پاک دامن ہونا صرف عورت کی نہیں مرد کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ کوئی ایک بھی چوک جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب میں نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر اس انچاہے رشتے کو نبھاتے نبھاتے کب ان سے لگاؤ ہوا اور کب محبت ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن آپ نے ماریہ کے کہے ان چند جملوں سے ہمارے مابین اس رشتے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے شادی سے منع کر دیا۔ آخر میں مرتضیٰ نے کچھ خفگی اور افسوس سے کہا تھا آئی ایم سوری، مرحا نے سر جھکائے کچھ شرمندگی سے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے سوری کریں، مرتضیٰ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ مرحا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر باتیں کیوں سنا رہے ہیں؟ مرحا نے روٹھے انداز میں کہا۔ باتیں نہیں سنا رہا، صرف سمجھا رہا ہوں، آئندہ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو سب سے پہلے مجھ سے کلیریفیکیشن کیجیے گا، خود ہی الٹا سیدھا سوچ کر رونے مت بیٹھ جانا۔ مرحا کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے مرتضیٰ نے نرمی سے کہا۔ مرحا نے مرتضیٰ کے کندھے پر اس طرح سر رکھتے ہوئے کہا، لیکن ماریہ ہرٹ ہو گئی۔ ہاں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہو، لیکن یہ صرف وقتی اٹریکشن ہے، محبت یوں ہی تھوڑی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ اچھی لڑکی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، مرتضیٰ نے کہا، جس پر مرحا نے آمین کہا۔ مرتضیٰ نے مرحا کا مہندی سے سجا ہاتھ ایسے سے اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی انگلی میں چپکے سے انگوٹھی پہنائی۔ مرحا نے کچھ حیرانی سے سیدھے ہوتے اپنے ہاتھ میں چمکتی اس ڈائمنڈ رنگ کو دیکھا جو اسے بالکل فٹ تھی۔ اس سے پہلے مرحا کچھ کہتی مرتضیٰ خود ہی بولا، میں نے کہا تھا نا مجھے وہی پتہ ہے جو آپ خود سے چھپاتی ہیں، اور یہ تو صرف رنگ کا سائز ہے، اور دوسری بار شادی کی تو میں آپ سے ہی کروں گا، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ہاں یا نہیں۔ اس کے بنا کہے دونوں سوالوں کا جواب ملنے پر مرحا کھلکھلا کر ہنسی اور بولی ڈونٹ بی اسمارٹ آئی ایم، مرتضیٰ نے فخریہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی مرحا کے قریب ہوئے، جس پر مرحا نے کہا رکے ذرا، اور اس نے اپنے مہندی سے سجے دونوں ہاتھ مرتضیٰ کے سامنے کیے اور بولی میں نے آپ کا نام مہندی سے اپنے ہاتھ پر لکھا ہے، اب آپ مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں ورنہ میری طرف سے نہ ہے۔ اب مرتضیٰ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے اور بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا نہیں لکھا آپ نے، میرا نام تو مجھے مل ہی نہیں رہا۔ لکھا ہے مرتضیٰ، دھیان سے دیکھیں، مجرم تو آپ کو فوراً نظر آ جاتے ہیں، ایک اپنا نام میرا ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا۔ مرتضیٰ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ایک بار پھر کوشش کی اور بولا نہیں ہے مرحا، آپ مذاق کریے میرے ساتھ، جس پر مرحا نے اپنے دونوں ہتھیلیاں جوڑی اور بولی دیکھیں اس پر مرتضیٰ کا نام صاف پڑا جاتا ہے۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھے جہاں اس کا نام لکھا تھا۔ مرحا نے شرماتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی اب آپ ہار گئے، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر رہی،
اور بہت رات ہو گئی ہے مرتضیٰ، میں نہیں چاہتی کہ صبح میں فریش نہ لوں، ایک تو پہلے ہی رونے کی وجہ سے میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، چلے باپ جائیں، گڈ نائٹ۔ مرتضیٰ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر حیرانی سے بولا، اب بتائے کون ظالم ہے، اتنی سی بات پر اب آپ شادی نہیں کریں گی؟ اس پر میرا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، آپ ہی ظالم ہیں، اور فوراً کمرے میں بھاگ گئی۔ مرتضیٰ بھی مسکراتا وہ اس کے کمرے میں آیا، ٹھیک ہے سو جائیں، کیونکہ سچ میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجا رہی تھی، اور آہستہ سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک لمحے میں میرا نے 5 سے 7 دفعہ پلک جھپکی اور اس کے گال گلابی ہوئے، جس پر مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے دروازہ لاک کر لے، اور رات مجھے خواب میں ضرور دیکھیے گا، آخری بات اس نے شرارت سے کی تھی، اور یوں ہی کمرے سے باہر نکلا۔ میرا نے دروازہ بند کرتے ہوئے، اب خواب میں نہیں آ سکتی کہ میں آیت الکرسی پڑھ کر سوتی ہوں، کھٹاک سے دروازہ بند کرتے ہنسنے لگی۔ مرتضیٰ بھی مسکراتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ شرارتی تھی، اس بات کا اندازہ مرتضیٰ کو پہلے بھی تھا۔ دروازہ نوک کرتے ساتھ فلک نے دروازے سے جھانکتے ہوئے فہد سے پوچھا، تو میں اندر آ جاؤں؟ جو شاید ابھی شاور لے کر نکلا تھا، اپنے بال تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ فہد نے دروازے کی طرف جب دیکھا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی، جب سے وہ افتخار ولا میں آئی تھی کبھی بھی فہد کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ فہد اسے دیکھنے جاتا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، آ جاؤ فلک۔ فہد تولیہ کرسی پر رکھتا بیڈ کی طرف بڑھا، فلک بھی وہیں اس کے قریب آتے بولی، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ فہد نے فلک کو کی طرف دیکھا، جو ابھی مہندی کی فراک میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آج تو فلک کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے، مسکراتے ہوئے بنا ڈرے اس کے پاس کھڑی اس کو کچھ دکھانا چاہ رہی تھی۔ فہد نے پہلی دفعہ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی تھی، جہاں ہر وقت صرف آنسو موجود رہتے تھے۔ خود بھی مسکراتے ہوئے بولا، ہاں دکھاؤ، کیا دکھانا ہے؟ یہ فلک نے اپنے دونوں ہاتھ فہد کے سامنے کیے۔ فہد کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اسے سر اٹھا کر دوبارہ فلک کی طرف دیکھا، جو اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے کھڑی تھی۔ میری مہندی اچھی ہے نا؟ اسے پرجوش ہوتے ہوئے فہد سے پوچھا تھا، جس پر فہد سمجھا کہ اسے اپنی مہندی دکھا رہی ہے۔ ہاں اچھی ہے، فہد نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن فہد کو مہندی کی اسمیل کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہتے ساتھ فلک فہد اس سے فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئی، بولی، عید پر جب ماما مجھے مہندی لگاتی تھی تو پتہ ہے بابا کیا کہتے تھے؟ فلک نے ایک نظر فہد کی طرف دیکھا، پھر خود بولی، وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی سب سے اچھی لگتی ہے۔ کہتے فلک کی آواز بھرا گئی تھی۔ فہد نے ان آنکھوں میں پھر سے نمی اترتی دیکھی تو بولا، لیکن انہیں تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ جب فلک نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے، سب چلے گئے، مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ آنسو کا ایک اور ریلا آیا تھا۔ فہد نے کہا، کیونکہ انہیں تمہیں ہم سب سے ملوانا تھا، کیونکہ تمہیں سب اچھے نہیں لگتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، فلک نے سوسو کرتے ہوئے کہا، سب بہت اچھے ہیں، تو پھر اب بس رونا بند کرو، اس طرح تم اپنے موم ڈیڈ کو اور بھی ہرٹ کر رہی ہو، فہد نے افسوس سے کہا تھا۔ جس پر فلک نے نظر اٹھا کر فہد کو دیکھا اور بولی، اوکے سوری، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کی چیز تھی، جب اس کا دل چاہا لے لی۔ اور ساتھ فہد نے پاس کھڑے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر فلک کی طرف بڑھایا۔ نہیں میری مہندی خراب ہو جائے گی، اسے ٹیشو پکڑنے سے صاف انکار کیا۔ فہد ٹیشو پکڑے تھوڑا سا آگے کو بڑھا، اس کی آنکھیں اور چہرہ خشک کرنے لگا تھا، اور بولا، مجھے بالکل پسند نہیں فلک، یہ ظلم جو تم اپنی آنکھوں پر کرتی ہو۔ فلک یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، اور فہد بولا، اب یہ بتاؤ تمہیں کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ فلک نے حیرانی سے اس کا جملہ دہراتے فہد سے پوچھا تھا۔ ہاں جی، ان پڑھ لوگ مجھے بالکل نہیں پسند، ہیرا آپ کی شادی کے بعد تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا۔ اچھا، فلک نے اچھا کو اچھا خاصا کھینچا، جس پر فہد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، فلک تم نالائق اسٹوڈنٹ تو نہیں ہو؟ نہیں نہیں، میں تو ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتی تھی، فلک نے فخر سے بتایا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ فہد نے پوچھا۔ کچھ دیر بعد فلک نے سوچا اور پھر بولی، جب میں پڑھوں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیا بننا تھا بڑے ہو کر؟ فہد نے پوچھا۔ پہلے تو مجھے آرٹسٹ بننا تھا، لیکن میں سوچ رہی ہوں، سوچ کر بتاؤں گی، فلک نے اطمینان سے کہا۔ کیوں اب آرٹسٹ کیوں نہیں بننا؟ فہد نے پوچھا۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اس نے پرسوش انداز میں کہا، جس پر فہد نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، لیکن جلدی بتانا کہ تم نے کیا پڑھنا ہے۔ اوکے، اب میں جاؤں؟ فلک نے اجازت مانگی، جس پر فہد نے کہا، ہاں جاؤ، اور جا کر سیدھا سو جانا۔ پھر بولا، ویسے تمہیں پتہ ہے فلک نے مڑ کر فہد کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر بولا، تمہارے ہاتھ میں مہندی سب سے اچھی لگتی ہے۔ پھر فلک کے گال پل بھر میں گلابی ہوئے، بولی، تھینک یو، ساتھ ہی اب اسے گڈ نائٹ کہتی نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فہد خود سیاست دیا تھا، وہ جانتا تھا اس کی معمولی سی تعریف اس کے گال یوں ہی لال ہو جاتے تھے۔ پاگل لڑکی کہتے ساتھ وہ سکون سے آنکھیں بند کرتے سونے کی غرض سے لیٹ گیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا۔ میرا نے باہر سے آتے ہی ہیرا سے کہا، اپی آپ کی بارات؟ ہیرا کا دل زور شور سے دھڑکا آ گئی۔ فلک نے چیختے کے انداز سے پوچھا۔ وہ بولی، میں بھی دیکھ کر آتی ہوں، ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں دلہن بنی ہیرا آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ میرا نے آگے بڑھ کر ہیرا کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ آپ سے خوبصورت دلہن میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھی۔ جس پر ہیرا مسکراتی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میرا نے اس کی آنکھوں میں اترتی دیکھ کر پوچھا، اپی آپ رو کیوں رہی ہے؟ ہیرا نے بھرائی ہوئے انداز میں کہا، مجھے بھی نہیں پتہ، خوشی کے ساتھ ساتھ عجیب سا دکھ بھی ہے۔ میرا آہستہ سے آگے بڑھی اور ہیرا کے گلے لگی۔ اسے کیا کہے اس وقت میرا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں فلک باہر سے آئی، بولی، بیچ جان کہہ رہی کہ ہیراپی کو نیچے لے آئیں۔
ہیرا نے آخری الوداعی نظر اپنے کمرے پر ڈالی اور پھر مرحا اور فلک کے ساتھ نیچے آ گئی۔ اسے نیچے آتا دیکھ کر حماد کھڑا ہوا اور آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر چڑھایا۔ سب نے زور و شور سے ووٹنگ کی اور ساتھ بیٹھے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ حماد نے شرارت سے ہیرا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، بیگم دیکھیں، آج بھی سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہیرا نے آہستہ سے گھبراتے ہوئے کہا، ہماری شادی میں آئے تو ہمیں ہی دیکھیں گے نا۔ اس پر حماد ہنسنے لگا، اور اسمارٹ میری لائن مجھے ہی چپکا رہی ہو۔ مرحا اور فلک نے دودھ پلائی رسم میں حماد سے بھری رقم وصول کی اور پھر یوں ہی ہنستے مسکراتے وداعی کا وقت ہو گیا تھا۔ سب نے اپنی دعا میں ہیرا کو قرآن کے سامنے سائے تلے رخصت کیا۔ وہ گھر میں سب سے بڑی تھی اور لیکن سب کی لاڈلی تھی۔ سب اس بات سے پرسکون تھے کہ جس شخص کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے وہ اسے بے حد محبت کرتا ہے۔ روزینہ بیگم نے بھی چلنے کی اجازت مانگ لی۔ ایسا ایسا سب مہمان چلے گئے، گھر میں معنی خیز سی خاموشی چھا گئی۔ فنکشن کی تھکن کی وجہ سے سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ ہر کوئی ہیرا کی نئی زندگی کے لیے دعا گو تھا، بے شک وہ ایک دوسرے کے بہترین ہمسفر ثابت ہوں گے۔ رسمیں وغیرہ ختم کرنے کے بعد ہیرا کو سجے ہوئے اور اس کے اور حماد کے کمرے میں لایا گیا۔ وہ اب بیڈ پر گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ بے شک اس کا ویلکم بے حد شاندار کیا گیا تھا۔ ہیرا کا دل ویسے ہی زور زور سے دھڑک رہا تھا جب باہر حماد کی آواز سن کر تو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اسے باہر حماد اور مہرمہ کے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھی جو شاید اس سے دروازہ روکے کھڑی تھی۔ یار اب بس اتنے ہی ہے نا میرے پاس، حماد نے بیچارگی سے منہ بناتا مہرمہ سے کہا۔ جھوٹ مت بولے بھائی، ویسے تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ شہر کا ڈی ایس پی ہوں، ویسے صرف اتنے سے ہیں۔ مہرمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں نا بھائی اتنے ہی ہے، اتنے تو دودھ پلائی میں دے کر آئے ہوں یار، ادھار کر لو بعد میں دے دوں گا۔ ویسے آپ کو کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ادھر جانے کی؟ مہرمہ نے ہنستے ہوئے بھائی کو چھیڑا۔ اچھا نا مہرمہ، بھائی کو جانے دو، وہ ہیرا انتظار کر رہی ہوگی، روزینہ بیگم نے کہا۔ اسے روزینہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر حماد نے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سے سائڈ پر کیا اور دروازہ کھول کر کمرے میں انٹر ہوا اور بولا، چلو جاؤ بھائی۔ بھائی یہ چیٹنگ ہے، مہرمہ نے دہائی دی، جس پر حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم بھی مجھے کنگال کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ احساسات دروازہ بند کر گیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر ہیرا کا سانس سینے میں رکا۔ ایسا ایسا قدم اٹھاتے بیڈ کے اوپر ہیرا کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مزید کچھ اپنے آپ میں سمٹ گئی اور ہاتھ بڑھا کر ہیرا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ہیرا کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ ہیرا یہاں اوپر دیکھیں، اس کا چہرہ بغور دیکھتے حماد نے کہا۔ ہیرا نے بمشکل اس کی شیروانی کے بٹن کو دیکھا اور اسے اوپر سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ حماد نے تھوڑا سا ہیرا کی طرف جھکتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا تھا، میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ ہیرا نے نظر اٹھا کر حماد کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فوراً دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ حماد نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، آپ چینج کر لیں، ان کپڑوں میں میری نازک سی بیوی تھک گئی ہوگی۔ اس کی جھولی اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگ گیا۔ حماد خود بھی چینج کر چکا تھا اور بیڈ پر بیٹھا ہیرا کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہیرا خوبصورت سے لائٹ بلیک نائٹ گاؤن میں باہر آئی۔ حماد نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور اپنی انگلیوں کو مروڑتے نظر جھکائے وہ ایسے سے بیٹھ کے قریب آئی۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا اور بولا، خوشی کہیں بھی نہیں۔ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ حماد جانتا تھا کہ وہ گھبرا رہی ہے، ایک تو وہ شروع سے ہی کم بولتی تھی، اوپر سے شرماتی بھی بہت تھی، اور آج یہ دونوں چیزیں ہی عروج پر تھی، لیکن وہ بھی حماد تھا، جانتا تھا کہ کیسے اس کی جھجک اور شرم کو دور کرنا ہے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے حماد نے کہا، یار ہیرا، میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی کو شادی سے پہلے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ شوہر کے سامنے زبان نہیں چلانی، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ زبان ہی گھر چھوڑ آئی ہو۔ ہیرا کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ حماد کو دیکھتی بولی، آپ کو جیسے بڑا پتہ ہے لڑکیوں کو کیا سکھاتے کیا نہیں۔ شکر ہے ہیرا، آپ بولی، مجھے لگا تھا کہ سچ میں کہیں آپ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا۔ ہیرا بولی، حماد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اچھا لگے گا میں شادی کی پہلی رات ہی آپ سے ناراض ہو جاؤں۔ اس کے حصار سے نکلنے منہ بنا کر کہا گیا، اچھا تو مطلب پھر کچھ نہیں سکھایا، اور آپ تو ابھی سے دھمکا دے رہی ہیں مجھے۔ حماد ہیرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ مت کیا کرے ہیرا، کسی دن آپ کی آنکھیں مجھے لے ڈوبیں گی۔ حماد نے خمار بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر ہیرا کی نظریں ایک بار پھر جھک گئی تھی۔ حماد نے سائڈ ٹیبل سے ڈبی اٹھائی اور ہیرا کی کلائی تھامتے ہوئے اس میں خوبصورت سی ڈائمنڈ بریسلیٹ پہنا دی اور پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ تھینک یو میری لائف میں آنے کے لیے، مجھے اپنا لائف پارٹنر بنانے کے لیے، آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے حماد نے سرگوشی کی۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بریسلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں لیکن آپ سے کم۔ آج جن کی زندگی کا نیا آغاز ہوا تھا، ایک دوسرے کا ساتھ پالنے پر ان دونوں کے ساتھ کائنات کی ہر شے بھی خوش تھی۔ رقیہ بیگم نے ناشتہ پیک کرتے ہوئے مرتضیٰ سے کہا، مرتضیٰ تم ناشتہ لے جاؤ،
روزینہ کی طرف فہد اور مصطفیٰ تو ابھی تک سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ماما، لائیں دیں، میں لے جاتا ہوں، مرتضیٰ نے اٹھ کھڑے ہوئے کہا۔ جس پر رخسانہ بیگم بولی، مرتضیٰ تم اکیلے مت جاؤ، ایک کام کرو، مرحا کو بھی لے جاؤ اور ہیرا بھی خوش ہو جائے گی، اس طرح جی بھی تو نہیں لگے گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، رقیہ بیگم نے کہا۔ جاؤ مرحا بیٹا، چینج کر کے اور آپ مرتضیٰ کے ساتھ ہیرا کی طرف چلے جاؤ۔ جس پر مرحا اچھا کہتی چینج کرنے چلی گئی۔ ہیرا شیشے کے سامنے کھڑی اپنی بات سکھا رہی تھی کہ حماد نے پیچھے سے اسے ساتھ لیا۔ ہیرا ایک دم گھبرائی، پھر بولی، حماد مجھے تیار ہونے دے ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تو کوئی بات نہیں، میرے موم ڈیڈ بہت اوپن مائنڈیڈ ہے، حماد نے سکون سے کہا، لیکن میرا پہلے دن لیٹ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے فوراً پیچھے ہٹے۔ حماد پیار سے اس کی گردن چومتے اسے شرمانے پر مجبور کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ ہیرا نے شکر کا سانس لیا اور تیار ہوتے ہی حماد کے ساتھ نیچے آ گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب ہی موجود تھے۔ سرینا نے آگے بڑھ کر ہیرا کا ماتھا چوما اور بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہیرا کو آج تو سب سے ہی شرم محسوس ہو رہی تھی اور مسکراتے ہوئے حماد کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ہال میں مرتضیٰ کی بھاری آواز گونجی تھی۔ سب نے مسکراتے ہوئے انہیں وعلیکم السلام کہا۔ مرحا بھی آگے بڑھ کر سب سے ملی۔ مرتضیٰ نے ناشتے والی باسکٹ روزینہ پھپھو کی طرف بڑھائی تو وہ بولی، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن میری سنتا کون ہے، کیا ضرورت تھی ناشتہ لانے کی۔ جس پر مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو اب ممی اور چچی سے پوچھے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ناراض ہو جائیں گی، انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے، آپ ان کی بیٹی کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ روزینہ بیگم کی بات سن کر مسکرا دی تھی اور مرحا بولی، اللہ اللہ پھپھو، مرتضیٰ تو آپ کو لڑوا رہے ہو، انہوں نے تو بس ہضم کی وجہ سے بھیجا ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور ساتھ ہی اس نے مرتضیٰ کو گھورا۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں یہ شیطان ایسے ہی کہہ رہے، انہوں نے مرتضیٰ کا کان کھینچتے ہوئے بولا۔ چھوڑے نا پھپھو، درد ہوتا ہے، مرتضیٰ نے دہائی دی، میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی آپ لوگوں کو لڑتے نہیں دیکھا تو سوچا کیوں نہ ایک دفعہ لڑوا کے دیکھ لیا جائے۔ بیٹا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بھائی بہت پیارے نند بھابھیوں میں، منور صاحب نے کہا اور بولے، آ جاؤ تم ناشتہ کرو۔ جس پر وہ ہنستے وہاں سب کے سامنے ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ واپسی پر مرتضیٰ نے مرحا سے کہا، جو میکسی اس دن میں تمہارے لیے پسند کی تھی آج فنکشن میں وہی پہننا۔ کیوں، میں نہیں پہن رہی، مرحا نے صاف انکار کیا۔ وجہ، مرتضیٰ نے غصے سے پوچھا۔ اب آپ ایک میکسی کے لیے مجھ پر غصہ کریں گے، مرحا نے منہ بناتے کہا، تو اب کیوں بلا وجہ کی ضد کر رہی ہے۔ مرتضیٰ نرم بڑھتے ہوئے کہا، مرتضیٰ وہ اتنی ہیوی میکسی برائڈس کے لیے ہے اور آپ مجھے یوں ہی اس کے پہننے کا کہہ رہے ہیں، ویسے میں اپنے ریسیپشن پر پہن لوں گی۔ اس کی ریسیپشن والی بات پر مرتضیٰ مسکرایا، بولا، تو مطلب آپ کی ہاں ہے۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا مرتضیٰ، مرحا نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، آپ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ جاتی ہیں اور پھر صاف منہ کر جاتی ہیں۔ اس کے تبصرے پر مرحا مسکراتے ہوئے باہر دیکھتی رہی، بولی، کچھ بھی نہیں، اپنے ریسیپشن کے لیے کوئی اور ڈریس بعد میں لے لیں گے، لیکن فی الحال آپ نے آج وہی پہنا ہے، اینڈ دیٹس فائنل۔ لیکن مرتضیٰ، اس سے پہلے مرحا کچھ کہتی، مرتضیٰ خود ہی بول پڑا، لیکن کچھ نہیں، اگر آپ نے آج وہ میکسی نہیں پہنی تو بس میں نہیں کر رہا آپ سے بات۔ اف مرتضیٰ، کتنے ضدی ہیں آپ۔ اب جیسے بھی وہ آپ کا یوں، اس کی اس بات میں مرحا بلش کر گئی، بولی، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں آپ۔ جس پر مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ آج کے ریسیپشن کے بعد بتائیے گا میں اچھا ہوں یا نہیں۔ مرحا کو اس کی بات کی سمجھ تو نہیں آئی، لیکن بولی، پھر بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ جس پر مرتضیٰ نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ گاڑی سے اترتے مرحا نے پوچھا، کیوں، ایسا کیا خاص ہے آج رات ریسیپشن میں؟ وہ تو آپ کا وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے مرحا مزید کچھ پوچھی، رخسانہ بیگم مرحا کے پاس آئی اور بولی، ہیرا کیسی تھی؟ جس پر مرحا مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگی، چاچا بالکل فکر نہ کرو، بہت خوش تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹھہرے، میں آپ کو ان کی پکچر دکھاتی ہوں۔ پکچر دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں، حماد بھائی نے یہ بریسلیٹ ہیرا کو ویڈنگ گفٹ دیا، خوبصورت ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ خوبصورت ہے، انہوں نے مرحا کی تائید کی۔ اور اب بالکل فکر نہ کریں، مرحا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب آپ ان سے ریسیپشن میں ملیں گی تب دیکھیے وہ کتنی پیاری لگ رہی ہوں گی، اور ان کا آج کا ڈریس بہت خوبصورت ہے۔ جس پر مسکرائی، بولی، انشاءاللہ اللہ تمہارے نصیب اس سے بھی زیادہ اچھے کرے۔ جس پر ہیرا مسکرا دی۔ وہ ماں تھی، اپنی اولاد کے لیے پریشان تھی اور مرحا نے مطمئن کر دیا تھا، ہیرا بالکل ٹھیک اور خوش تھی۔ مرحا بھی تیار ہو رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا، جس پر اس نے کمنٹ کہا۔ عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو لائٹ پنک بیج کلر کی خوبصورت سی میکسی پہنے دوپٹہ سیٹ کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مرحا نے جو ہی ماں کو دیکھا فوراً بولی، تھینک گاڈ مام آپ آ گئی، پلیز میرا دوپٹہ سیٹ کرنے میں میری مدد کر دیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، انہیں ایک سائڈ سے مرحا کا دوپٹہ سے پکڑتے ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ جس میں مرحا نے کچھ جھنجھلا کر کہا، لیکن مما یہ بہت بھاری ہے، اوپر سے برائڈس کے پہننے والی ہے، اس سے تو رہ، لیکن مرتضیٰ پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے یہ میکسی زبردستی پہننے کا کہا تھا۔ عائشہ بیگم نے اس کے دوپٹے کو پن کرتے ہوئے کہا، تو پھر بیٹا اگر نہیں سنبھال رہی تو کیوں پہنی آج؟ مرحا کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگس بولی، لیکن یہ تو مرتضیٰ، اس نے کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبائی۔ مرحا نے چور نظر سے عائشہ بیگم کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ فوراً خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی اپنے بالوں کو باندھنے لگی اور بولی، یہ تو بس یوں ہی پہن لیا آج۔ اچھا تو مرتضیٰ کی فرمائش پر پہنی ہے، انہوں نے بغور مرحا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جو بلش کر رہی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ماما، مرحا نے ماں سے نظر ملائے بغیر کہا۔
اچھا تو پھر میری بیٹی اتنی بھاری کپڑے کیسے پہننے لگی؟ انہوں نے اسے مزید چھڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما، مرحا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے عائشہ بیگم مزید کچھ کہتی، فلک اندر آئی اور بولی، مرحا آپ ہی میرے بال تو ذرا باندھ دیں۔ عائشہ بیگم مرحا دونوں ہی فلک کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مرحا نے شکر کا سانس لیا۔ فلک کے آنے پر عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے فلک کی تعریف کی، جس پر وہ گلابی ہوئی اور پھر کمرے سے نکل گئی تھی۔ مرحا فلک کا ہیئر اسٹائل بنانے کے بعد خود کو بال ٹھیک کری تھی کہ مرتضیٰ کمرے میں آیا۔ مرحا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی کہ پنک بیج میکسی پہنے، اس کی پسند کے کہنے پر آدھے بال کھلا چھوڑے، اس آدھوں کا ڈیزائن بنائے، ہلکی سی جویلری پہنے، لائٹس میک اپ میں مرتضیٰ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ فلک، آپ تھوڑی دیر بعد باہر جاؤ، مجھے مرحا سے کچھ بات کرنی ہے، مرتضیٰ نے فلک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو مرحا نے نظر اٹھا کر اسے سامنے وائٹ شلوار کرتے اور بیس کوٹ میں دیکھا۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جس پر فلک اوکے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مرحا کی طرف آ رہا تھا اور مرحا کا دل یوں ہی بے وجہ اتنے زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ نے اسے باہر بھیجنے کے لیے کیوں کہا مرتضیٰ؟ وہ کیا سوچے گی؟ مرحا نے مرتضیٰ سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اور وہ اس کے قریب کرتا اس کے چہرے پر نظر جمائے کہنے لگا، آپ کو دوسرے کی فکر رہتی ہے، وہ کیا کہیں گے، بس میرا خیال نہیں آتا۔ مرحا نے اسے کہا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ہمیں بس ایک آپ کی ہی فکر نہیں، اس لیے اتنی ہیوی میکسی پہنی ہے آپ کے لیے۔ مرتضیٰ کو بے اختیار اس پر پیار آیا، اس کو اپنے حساب میں لیتا بولا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کی جذبات سے بوجھل ہوتی آواز پر مرحا نے نظر جھکا گئی تھی۔ مرتضیٰ مرحا کی طرف جھکا تو مرحا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، اسے خود سے ہلکا سے دور کرتے ہوئے کہا، مرتضیٰ کیا کریں، دروازہ بھی کھلا ہے کمرے کا اور آپ ہیں۔ مرحا نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ مرتضیٰ نے نرمی سے اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور بولا، اب میرے میں اور صبر نہیں ہے، بس اب مجھے بھی رخصتی چاہیے۔ اس کے اتنے کشادہ اندیشہ ہو کر مرحا مزید خود میں سمٹی۔ اتنے میں فلک کی آواز آئی، مرحا آپی، دادو کہہ رہی نیچے آ جائیں۔ مرحا نے مرتضیٰ سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا، بس کرے مرتضیٰ، بہت بے شرم ہے، آپ چلے نیچے، سب ویٹ کریں گے، مرتضیٰ جائیں نا اب۔ مرحا نے التجا کی تو مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نے فرزانہ بیگم کو بتا دیا تھا کہ مرتضیٰ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ماریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جس پر ماریہ تو صبح سے ہی ہر چیز پر بگڑی غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور اسے اپنی ماں سے کہا تھا، دیکھا میں آپ سے نہیں کہہ رہی تھی کہ مرحا ہی ہے جس کی وجہ سے مرتضیٰ نے مجھے انکار کیا ہے، لیکن مرحا کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ ارادے تیار کرتی ہو کر ہال میں پہنچنے کے لیے نکلی۔ سب ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ہیرا اور حماد کی انٹری بہت ہی شاندار ہوئی تھی، سب باری باری ہیرا سے مل رہے تھے، وہ بہت خوش اور مطمئن تھی، جسے دیکھ کر باقی سب بھی اطمینان سے فنکشن انجوائے کر رہے تھے۔ تصویروں کا سلسلہ شروع ہوا اور سب باری باری اسٹیج پر جا کر تصویریں بنا رہے تھے۔ مصطفیٰ سکون سے بیٹھا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا کہ مہرما اس کے پاس آئی اور بولی، مصطفیٰ بھائی آپ میرے سے گھر چلیں گے پلیز؟ مصطفیٰ نے سجی سوری پری کو دیکھا اور بولا، وجہ؟ یہ دیکھیں میری شوز کی ہیل ٹوٹ گئی، حالانکہ میں نیو لی تھی، ابھی تو فنکشن سٹارٹ ہوا ہے اور اب میں پورا فنکشن اس ٹوٹے جوتے کے ساتھ تو نہیں گھوم سکتی، چلے پلیز پلیز چلے نا، مہرما نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا جاؤ مرتضیٰ یا فہد میں سے کسی کو بولو، مرتضیٰ بھائی سے کہو ماموں کو کوئی کام ہے، اور فہد بھائی پتہ نہیں کدھر ہے، اس لیے اب آپ اٹھ جائیں اور زیادہ نخرے نہ دکھائیں، مہرما اسے آرڈر دینے کے انداز میں کہا۔ کسی سے ریکویسٹ کرنے کا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، مہرما مصطفیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ بڑا میری ریکویسٹ مان رہے تھے، اب اس سے زیادہ میں ریکویسٹ نہیں کر سکتی تھی، چلے میرے ساتھ، منہ بناتے ہوئے کہا گیا، ویسے بھی گھر یہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ اچھا چلو، مصطفیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا کہ سامنے سے فرقان نظر آیا ہے، مہرما کے سسرال والوں کی وجہ سے فرقان لوگوں کی پوری فیملی بھی انوائٹڈ تھی۔ مصطفیٰ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا اور پھر مڑ کر اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی مہرما سے بولا، وہ دیکھو تمہارا فیانسی، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کو سامنے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں مصطفیٰ کو غصہ آیا تھا۔ نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، آپ چلے میرے ساتھ، مہرما نے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہی ہو مہرما، بازو چھوڑو، میرا سب دیکھ رہے ہیں۔ مہرما کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مصطفیٰ کا بازو چھوڑتے بولی، اچھا چلے نا پلیز پلیز پلیز، چل تو رہا ہوں، اچھا تم رکو میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ گاڑی لے کر آئے تو مہرما کو فرقان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر مہرما گاڑی کی طرف بڑھی اور فرنٹ ڈور کھول کر اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ فرقان انہیں وہیں کھڑا دیکھتا رہا، یا کہہ لو کہ مصطفیٰ کو گھور رہا تھا، مصطفیٰ اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ مہرما کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد مصطفیٰ نے کہا، اگر تمہارے فیانسی کو تمہارا اس طرح میرے ساتھ میرے ساتھ ایسے جانا برا لگ گیا تو نہیں لگتا، مہرما نے پھر لاپرواہی سے کہا۔ ارے لگ جاتا ہے، تمہیں نہیں پتہ لڑکوں کا، مصطفیٰ نے کہا۔ لگ جاتا ہے تو پھر لگ جائے، میں کیا کروں، مہرما نے کچھ بیزاری سے کہا۔ کیوں، تمہارا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا کیا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ نہیں گئی، مصطفیٰ نے مزید کری گا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو میں جھگڑالو لگتی ہوں، مہرما نے غصے سے مصطفیٰ سے کہا۔ مصطفیٰ نے دل ہی دل میں ہاں تو کہا لیکن پھر بولا نہیں۔
میں نے کہا شاید اس نے جھگڑا کیا ہو۔ نہیں، مہرمہ نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو پھر مصطفیٰ نے دوبارہ بات چھیڑی اور بولا کیوں تمہاری بات وغیرہ نہیں ہوتی؟ مصطفیٰ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، میں اس سے بات کیوں کروں گی؟ مہرمہ نے حیران ہوتے مصطفیٰ سے پوچھا۔ فیونسے ہے نا تمہارا؟ بس اس لیے آگے کہا کہ اکثر لوگ انگیجمنٹ کے بعد لمبی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ مصطفیٰ نے کچھ لاپرواہ بنتے ہوئے کہا نہیں، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ کو کیا لگتا ہے جس انسان کو میں اچھے سے جانتی بھی نہیں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاؤں، اور اگر وہ مجھے کڈنیپ کر لیتا تو؟ مہرمہ نے سامنے دیکھتے ہوئے روانی سے کہا۔ مصطفیٰ نے سگنل بند ہونے پر ایک دم بریک پر ہاتھ لگاتے ہوئے حیرانی سے مہرمہ کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، مصطفیٰ بھائی مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ڈیش بورڈ سے اس کا سر ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، جس پر اس نے غصے سے مصطفیٰ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتے ہوئے بولا اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ اگر اس پر تو پھر انگیجمنٹ کیوں کی تھی؟ حیران تاثرات لیے وہ مہرمہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ موم ڈیڈ نے کہا تھا کہ اطمینان سے جواب دیتے ہیں۔ اس نے ایک نظر پھر مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ پھر پہلے مصطفیٰ حیران ہوا، پھر اسے ایک انجانی سے خوشی ہوئی کہ مہرمہ فرقان کو پسند نہیں کرتی۔ ان سب باتوں سے وہ اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا۔ اتنے میں وہ دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ مصطفیٰ نے گھر انلاک کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ چینج کرواؤ جوتا۔ مہرمہ نے حیرانی سے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر بولی میں اکیلی جاؤں؟ کیا مطلب اکیلی جاؤں؟ تمہارا گھر ہے، پورا دن اسی میں منڈلاتی رہتی ہو، اور اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ مہرمہ رکی اور انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ مصطفیٰ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور گاڑی سے نکلا، اس کے ساتھ گھر میں انٹر ہوا۔ مصطفیٰ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا۔ مہرمہ نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا اور بولی چلے بھی کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اب میں کمرے میں بھی آؤں؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ہاں تو اگر کمرے میں کوئی جن بھوت ہوا تو؟ یا اللہ مہرمہ چلو۔ مصطفیٰ جانتا تھا کہ بچپن سے ہی پورے خاندان میں ایک جن بھوتوں پر یقین صرف مہرمہ رکھتی تھی۔ پتہ نہیں کدھر سے اس کی اسٹوریاں لا کر سب کو سناتی اور پھر خود بھی ڈرتی تھی۔ مصطفیٰ نے مہرمہ کے پیچھے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بولا ویسے اس وقت تمہیں جن اور بھوتوں سے زیادہ میرے ساتھ اس کمرے میں تنہا ہونے سے ڈر لگنا چاہیے۔ وہ مہرمہ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یوں کسی کو بھی اپنے ساتھ بیڈ روم میں نہیں لے آتے، وہ بھی تب جب گھر میں کوئی اور موجود نہ ہو۔ لیکن مہرمہ تو مہرمہ تھی، بولی کیوں آپ بھی کوئی جن ہے کیا؟ خیر ویسے لگتے تو ہیں، اسے ہنستے ہوئے کہا جو اب الماری کھولے جوتے کے ڈبے باہر نکال لی تھی۔ خیر تم سے عقل کی بات کی توقع کرنا مشکل ہے مہرمہ، اس نے بھی جن والی بات پر حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ مہرمہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے تو جوتے کے ڈبے مصطفیٰ کے سامنے کرتے ہوئے بولی کون سا زیادہ اچھا ہے؟ دونوں ہی اچھے، کوئی بھی پہن لو۔ مصطفیٰ نے نہ سمجھی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مہرمہ دونوں ڈبے بینچ پر رکھے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مہرمہ ہمیں واپس بھی پہنچنے اور ساتھ ہی مصطفیٰ نے خود سے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولا یار یہ پہن لو، اس کی ہیل بھی نہیں ہے، آرام سے چل لو گی۔ مہرمہ نے خود سا پہنا۔ مصطفیٰ نے شکر کیا اور بولا چلو اب چلیں۔ ہاں چلتے ہیں، کہتے ساتھ مہرمہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میرا میک اپ تو ٹھیک ہے، ساتھ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرا۔ مصطفیٰ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اسے جو ہی آئینے کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا اس کتنا مکمل عکس تھا۔ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو مہرمہ۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو مہرمہ بولی آپ مجھے بیوقوف سب کہہ رہے تھے۔ مہرمہ کو جیسے کچھ یاد آنے پر اس نے شکوہ کیا تھا۔ کب؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ابھی میرے روم میں اتنی جلدی بھول گئے تھے، اسے کچھ خفگی سے منہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم نے بھی تو مجھے جن کہا تھا، اور جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تم ہو کہ بچوں جیسی باتیں کر رہی تھی، بڑی ہو گئی ہو مہرمہ، اب دھیان کیا کرو۔ مصطفیٰ نے کہا اور دیکھو میں نے تمہیں تمہاری طرح منہ نہیں بنایا، تم نے بھی مجھے جن کہا تھا۔ مصطفیٰ نے کچھ افسوس سے کہا ہاں تو میں نے سچ بولا تھا اور آپ تھے جھوٹ۔ اس پر مصطفیٰ خاموش رہا کہ مہرمہ پھر سے بولی آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ کے ساتھ خود کو محفوظ نہ سمجھتی تو کوئی کبھی آپ کے ساتھ اکیلے گھر میں نہیں آتی، اور اتنی سی بات پر آپ نے مجھے بیوقوف کہا، پھر سے شکوہ کیا۔ مصطفیٰ کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ایک لڑکی اس کے پاس بیٹھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں بنا کسی رشتے کے بھی محفوظ ہے، یہ اس کے لیے قابل فخر تھا۔ اور پھر آسانیت سے بولا میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ کسی اور کے ساتھ۔ مہرمہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹی اور بولی کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا نا، اس طرح تو مجھے فرقان نے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ آ جائے لیکن میں نے منع کر دیا۔ مہرمہ نے خفگی سے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا اگر اس پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تو شادی کیسے کرو گی؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، ویسے بھی 4-5 سال بعد ہی ہوگی، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ مہرمہ لاپرواہی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے آئی ایم سوری۔ مصطفیٰ نے کہا اب آپ یہ بھی کہیں کہ مہرمہ بہت عقل مند ہے۔ ویسے مہرمہ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتا، میں اچھا تو نہیں لگتا لیکن خیر مہرمہ بہت عقل مند ہے، مصطفیٰ نے اس کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں وہ دونوں ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ مہرمہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی اب آپ ایک نمبر کے جن ہے جن۔ مصطفیٰ کہہ کر لگا کر ہنسا اور اس کے ساتھ چل کے اندر آتے ہوئے بولا تم نے کبھی جن اور پری کی کہانی سنی ہے مہرمہ؟ سنی ہے، وہی والی نا جس میں پری جن کو مار دیتی ہے۔ مصطفیٰ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی لیکن پھر بولا استغفر اللہ، کسی دن میں تمہیں ایک پری اور جن کی اسٹوری سناؤں گا۔ ہیں سچی؟ مہرمہ نے ایکسائٹیڈ ہوتے پوچھا کہ آپ کو آتی ہے؟ ہاں آتی ہے، سناؤں گا تمہیں کبھی، مصطفیٰ نے اطمینان سے کہا۔ اس کے آتے ہی رقیہ بیگم ان کی طرف بڑھی اور پوچھنے لگی کہاں گئے تھے تم دونوں؟ جس پر مہرمہ ہے انہیں سب کچھ بتایا کہ وہ گھر گئے تھے اور کیوں گئے تھے۔ پھر مہرمہ آگے بڑھ گئی۔ رقیہ بیگم نے مصطفیٰ سے کہا تم مرتضیٰ یا فہد سے کہتے تھے وہ لے جاتے اسے۔ مصطفیٰ ماں کی فکر پر مسکرایا اور بولا ریلیکس مائی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے میں فہد اس کے پاس آیا اور بولا کہاں تھے تمہیں پتہ ہے یہاں کیا کیا ہو گیا؟
مصطفیٰ نے پوچھا، مجھے کیا پتہ یار، میں کون سے یہاں تھا، کون سی قیامت آ گئی، کہیں تم بھی تو مجھے مس نہیں کر رہے تھے، مصطفیٰ نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ اتنے برے دن بھی نہیں آئے میرے فہد نے کہا اور بولا، آؤ تمہیں ایک سرپرائز ہوں۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا مرتضیٰ اور مرحا کے پاس آ کر رکا جو اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ ساری فیملی تقریباً بڑے سے بڑے ٹیبل پر بیٹھی اب کھانا کھا رہی تھی، باقی تمام مہمان بھی اپنے اپنے ٹیبل پر بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد احمد صاحب نے اپنی فیملی کو کہا کہ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب نے انہیں حیران تاثرات لیے دیکھا اور پھر بھی جان بولی، ایسی بھی کیا بات کرنی ہے احمد، وہ بھی یہاں پر؟ جی امی، بس ایک ضروری اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ اناؤنسمنٹ؟ رکیہ بیگم نے کچھ حیرانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ آپ نے کون سی اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ بس ابھی بتاتا ہوں بیگم، اس کے بعد آپ ویسے بھی مجھ سے خفا ہونے والی ہیں۔ جس پر رکیہ بیگم حیران ہوئی۔ احمد صاحب نے مرحا کو آوازیں جو حیرہ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مرحا خاموشی سے چلتی ہوئی احمد صاحب کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مرتضیٰ کو اشارہ کیا اور وہ بھی چلتا ہوا مرحا کے قریب آ کر رکا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دیکھ کر پہلے تو سب حیران ہوئے، لیکن پھر احمد صاحب بولے، آج سے 7 سال پہلے جب عبید اور عائشہ باہر جانا چاہتے تھے تو آپ سب جانتے تھے کہ ابا جی عبید کے اس سخت فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ تب انہوں نے عبید اور میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی۔ کیسی شرط؟ بھی جان بولی۔ انہوں نے عبید سے کہا تھا کہ انہیں مرحا کا نکاح مرتضیٰ یا مصطفیٰ میں سے کسی ایک سے کرنا ہوگا۔ سب حیرت کے مجسمے بنے احمد صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ اور ابا جی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ روزینہ بیگم نے پوچھا۔ شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر عبید ہم سے دور چلا جائے تو وہ اور دور ہوتا جائے گا۔ تب انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ مرتضیٰ کے ساتھ کھڑی مرحا کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر مرتضیٰ کو دیکھا جو مطمئن سی مسکراہٹ چہرے پر لیے مرحا کو دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ احمد صاحب پھر بولے، انہوں نے آج سے 7 سال پہلے مرحا کا نکاح مرتضیٰ سے کروایا تھا، میری اور عبید کی رضامندی سے۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جسے سننے کے بعد سب 2 منٹ تو صدمے کی حالت میں یوں ہی بیٹھے رہے۔ آخر بی جان بولی، اس میں چھپانے والی کیا بات تھی اور تمہارے ابا جی نے اس بات کا ذکر کبھی کیوں نہیں کیا اور ان کے جانے کے بعد تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ انہوں نے کچھ خفگی سے کہا، جی امی، کیونکہ تب ابا جی نے ہم سے ایک اور وعدہ لیا تھا کہ رشتہ انہوں نے صرف عبید کو اس گھر سے جوڑے رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اگر آگے چل کر مرحا یا مرتضیٰ میں سے کوئی اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتا تو خاموشی سے اس کو ختم کر دیں گے، لیکن اب جب مرحا اور مرتضیٰ دونوں اس رشتے کو رضامندی سے دل سے تسلیم کریں تو اب اس کو خفیہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب سب نے بے اختیار مرحا اور مرتضیٰ کو دیکھا، جس سب کے خود کو یوں دیکھنے پر مرحا نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ مرتضیٰ یوں ہی مطمئن سے مسکراہٹ لیے سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب سن کر ماریت اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری جس پر وہ مہارت سے چھپا گئی۔ بی جان اپنی کرسی سے اٹھی اور بولی، ویسے تمہارے ابا جی نے اچھا نہیں کیا، کیا یہ صلہ دیا انہوں نے مجھے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، ہم بھی تو بچی کی خوشیوں میں خوش تھے۔ جس پر احمد صاحب ہنسے اور بولے، امی اب ایسے تو نہ کہیں، ہاں اب تم بھی چپ رہو، تم بھی میرے سے بات مت کرو، بی جان بولی اور آگے بڑھ کر مرحا اور مرتضیٰ دونوں کو پیار اور ڈھیروں دعائیں دی اور باری باری دونوں کا منہ چوما۔ اب سب آگے بڑھ کر ان دونوں کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے جو کہ آج 7 سال پہلے ہوا تھا۔ مرحا تو شرم سے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ مسکراتا ہوا سب کے مختلف کمپلیمنٹس انجوائے کر رہا تھا۔ رقیہ بیگم آگے بڑھی اور مرحا کو پیار دیا اور ڈھیروں دعائیں دی اور بولی، میری ہمیشہ کی خواہش پوری ہو گئی لیکن مرتضیٰ سے نہیں ملی۔ مرتضیٰ نے ماں کو مخاطب کیا، ماما مجھ سے نہیں ملیں گی؟ رقیہ بیگم نے خفگی سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور بولی، مرحا اسے کہہ دو یہ اپنے باپ کا لاڈلا ہے، میرے سے کوئی بات نہ کرے، اتنے سال اس نے مجھے انجان رکھا اور اب اسے مبارکباد دوں، بھائی جس کا بیٹا ہے اسی سے ملے۔ مرتضیٰ اور احمد صاحب دونوں ہی جانتے تھے کہ ان کا رد عمل کچھ ایسے ہی ہوگا۔ مرتضیٰ آگے بڑھا خود ہی ماں کے گلے لگا اور بولا، ٹھیک ہے آپ مجھ سے مت ملیں، میں خود آپ سے ملوں گا۔ انہوں نے مرتضیٰ کا بازو جھٹکا اور بولی، بات مت کرنا تم مجھ سے، جس پر انہیں مسکراتے ہوئے ماں کا سر چوما، بولا، آپ کو تو میں منا لوں گا، میں مام ویسے بھی میری غلطی نہیں تھی، سب کچھ آپ کے شوہر کا ہی کیا ہوا ہے۔ مرتضیٰ نے سارا ملبہ باپ پر ڈالتے ہوئے ماں کو منانے کی کوشش کی تھی، جس پر رقیہ بیگم نے خفا نظر شوہر پر ڈالی اور پھر بولی، میں نہیں ماننے والی، اور پھر واپس اپنی کرسی پر بیٹھی۔ احمد صاحب نے اب مرتضیٰ کو گھورا جو سارا معاملہ باپ پر ڈالے سکون سے ماں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد صاحب ایک دفعہ پھر گویا ہوئے، سب یہیں موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں مرتضیٰ اور مرحا اب ایک دوسرے کو تمام خاندان اور رشتہ داروں کے سامنے انگوٹھی پہنا دیں۔ رقیہ بیگم اب کچھ غصے سے بولی، جب آپ سب کچھ طے کر ہی چکے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں۔ بی جان نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملائی۔ مرحا نے حیران نظروں سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا، اپنے اوپر جمی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے مرتضیٰ نے مرحا کو دیکھا اور ایسے سے اس کی طرف جھکاؤ دیتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اور ابھی مرحا کچھ کہتی کہ احمد صاحب نے ان دونوں کو اسٹیج کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے تھے۔ احمد صاحب نے مرحا اور مرتضیٰ کو دونوں کو انگوٹھی پکڑائی۔ مرتضیٰ نے مرحا کو ہاتھ آگے کرنے کا اشارہ کیا۔ مرحا نے ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے 2 دن پہلے مرتضیٰ کے پہنائے گئے رنگ کو اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور پھر سب کے سامنے مرتضیٰ نے اس کو انگوٹھی پہنائی۔
تالیوں سے گونج اٹھا۔ مرتضیٰ نے آگے ہاتھ بڑھائے تو مرحا نے ایسے سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس کو انگوٹھی پہنا دی۔ ایک بار پھر تالیوں کا شور اٹھا اور فوٹوگرافر نے مرحا اور مرتضیٰ کو ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں لینے کو کہا۔ یوں سب کے سامنے مرتضیٰ کا اس کے قریب ہونا مرحا کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ اب وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھے۔ اوپر سے فوٹوگرافر ایسے ایسے پوز بتا رہا تھا کہ مرحا کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اوپر سے مرتضیٰ فوٹوگرافر کی ایک ایک انسٹرکشن کو ایسے فالو کر رہا تھا جیسے کوئی گن لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو، اگر اس پوز میں پکچر نہ لی تو شوٹ کر دے گا۔ ساتھ ہی مرتضیٰ کی سرگوشی نے اسی جان ہوا کی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شوٹ ختم ہوا اور مرحا نے سکون کی سانس لی، اور وہ دونوں بھی ہیرا اور حماد کے پاس دونوں صوفے پر بیٹھے اور لوگ انہیں باری باری مبارکباد دے رہے تھے۔ فہد نے ہال میں انٹر ہوتے ہی مصطفیٰ کو دیکھا جو اب رقیہ بیگم سے کوئی بات کر رہا تھا، اور چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اور پتہ ہے تمہیں یہاں کیا ہوا؟ جس پر مصطفیٰ نے کہا تمہارے سامنے ابھی آیا ہوں، مجھے کیا پتہ کیا ہوا ہے، کون سی قیامت آ گئی؟ ایک منٹ کہیں تم مجھے مس تو نہیں کرتے؟ مصطفیٰ نے شرارت سے کہا، جس پر فہد نے اس کا بازو پکڑا اور مرتضیٰ اور مرحا کے پاس لے آیا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور جو مسکرا رہا تھا، اور پھر بولا اس کی شکل دکھانے لائے ہو مجھے؟ جس پر فہد بولا، ارے نہیں یار، تمہیں پتہ ہے مرحا اور مرتضیٰ کا نکاح 7 سال پہلے ہو چکا تھا۔ اچھا، مصطفیٰ نے عام سے لہجے میں کہا، جبکہ مرحا اس کے قریب کھڑی تقریباً چیخی تھی۔ کیا سچ میں؟ ہاں سچ میں کہہ رہا ہوں، فہد نے مرحا سے کہا، لیکن مرحا کو پھر بھی یقین نہیں ہے اور بولی، مرحا آپ کی سچ میں؟ جس پر مرحا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ شکوہ کرتے ہوئے اسے مرحا کو زور سے گلے لگایا، اسے مبارکباد دینے لگی، اور پھر مرتضیٰ کو بھی مبارکباد دی اور بولی اب آپ دونوں کو ٹریٹ دینی چاہیے، جس پر وہ دونوں ہنس پڑے اور بولی ٹھیک ہے، جب تم کہو تب ہم ٹریٹ دیں گے، جس پر مرحا بھی مسکرا دی۔ فہد نے پاس کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا جو اطمینان سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فہد نے مصطفیٰ کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں پریشانی نہیں ہوئی؟ تمہیں پہلے سے پتہ تھا؟ اس نے کہا کہ خاص تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں یار، مجھے کیسے پتہ ہوگا، مصطفیٰ نے کہا۔ فہد نے جچتی نظروں سے مصطفیٰ سے کہا، اچھا تو تم پھر حیران کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں یار، میں تو بہت حیران ہوں، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، مصطفیٰ نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی مرتضیٰ سے گل لگتے ہوئے مبارکباد دی اور مرحا کو بھی پیار دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، فہد نے کہا، تم مجھ سے پہلے جانتے تھے لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا، فہد نے خاصے افسوس سے کہا تھا۔ مصطفیٰ اور فہد میں کوئی بھی بات چھپی نہیں رہتی تھی، اور یہ شاید پہلی بات تھی جو فہد نے مصطفیٰ کو نہیں بتائی تھی، اور مصطفیٰ کو خاصی محنت کرنی پڑ رہی تھی فہد سے یہ بات چھپانے کے لیے، وہ یہ سب پہلے سے جانتے ہیں۔ ارے نہیں یار، میں سچ کروں، مجھے نہیں پتا، مصطفیٰ نے ایک بار پھر یقین دلانے کی کوشش کی، جس پر فہد بولا، میرے سامنے یہ ڈرامے مت کرو، مرتضیٰ نے نہیں بتایا تھا تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن تم بھی مجھ سے باتیں چھپانے لگے ہو، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ساتھ فہد اسٹیج سے اترا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر مرتضیٰ کو گھورا اور پھر فہد کے پیچھے آیا اور بولا، یار قسم سے مجھے 1 ہفتے پہلے ہی اسے بتایا۔ فہد اس کی بات کو سن کر رکا اور بولا، اس کا مطلب تمہیں پتہ تھا؟ رقیہ بیگم نے بھی حیرانی سے اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے بولی، مطلب مصطفیٰ تمہیں بھی پتہ تھا؟ انہوں نے خاص افسوس سے کہا، نہیں مام، وہ ذرا سا بھی مصطفیٰ اپنا جملہ مکمل کرتا کہ فہد بولا، دیکھیں امی، بڑی امی، مرتضیٰ مصطفیٰ نے بھی ہم سے بات چھپائی، آپ بھی اب اس سب سے بات نہیں کریں گے اور میں بھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو فہد، رقیہ بیگم نے فہد کی تائید کی۔ باقی سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ آخر مصطفیٰ چڑھ کر بولا، یار نکاح ہی تو تھا، اور وہ بھی مرتضیٰ اور مرحا کا، انہوں نے کیا بھائی، ان کی مرضی، میرا کیا لینا دینا، مجھ سے کس خوشی میں ناراض ہو رہے ہیں آپ دونوں؟ میں نے تھوڑی سی کسی سے نکاح کیا؟ جس پر فہد غصے سے بولا، اور ہاں تم بھی یہ کر کے کسی دن ہمارے سر پر نیا بم پھوڑ دینا، اور دفعہ ہو جاؤ، تم میرے سے کوئی بات ہی ماں کرنا۔ کہتے صاحب وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس سے پہلے وہ رقیہ بیگم سے کچھ کہتا، وہ بولی، میرے ساتھ بھی بات مت کرو مصطفیٰ، جس کو اس نکاح کا معلوم تھا ان میں سے کوئی بات نہیں کری، اور واپس بھی جان کے پاس بیٹھ۔ مصطفیٰ بھی خاموشی سے سب کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھتے مرتضیٰ نے مرحا سے کہا، تو کیسا لگا آپ کو میرا سرپرائز؟ مرتضیٰ، آپ پہلے سے جانتے تھے اور آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ مرحا نے شکوہ کیا، کہ آپ کو بھی ہمارے نکاح کا نہیں پتہ تھا؟ مرتضیٰ نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ مرحا نے مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے کہا، میں اس اناؤنسمنٹ کی بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بتا تو سکتے تھے کہ تایا ابو آج ہمارا نکاح اناؤنس کرنے والے ہیں، میں اس کے لیے ریڈی ہو جاتی۔ اب ریڈی ہوئی ہے، اتنی اچھی تو لگ رہی ہے اس میکسی میں مینٹلی طور پر ریڈی ہونے کی بات کر رہی تھی۔ ابھی تو شکر کریں میں نے صرف اناؤنسمنٹ کا کہا تھا، ورنہ میں تو ڈائریکٹ رخصتی کرنا چاہتا تھا، مرتضیٰ نے اطمینان سے کہا۔ بہت بے شرم ہے آپ، مرحا نے دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ میری بے شرمیوں سے واقف ہی کہاں ہیں بیگم صاحبہ، مرتضیٰ نے شوق لہجے میں کہا۔ اس کے اس طرح کی باتیں وہ بھی یوں سب کے سامنے اسٹیج پر بیٹھ کر مرحا کی سانس سکھا رہی تھی، جس پر وہ بولی، اگر آپ نے کوئی فضول بات کی تو میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ جس پر مرتضیٰ نے کہا، مجھ سے دور جانے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کہیں بھی چلی جاؤ میری ہی رہیں گی۔ مرحا نے ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا اور پھر کچھ افسوس سے بولی، وہ تو آپ ساتھ ساتھ پہلے ہی بند کر چکے تھے۔ مرتضیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور کہنے لگی، پھر آپ کہتی ہیں کہ میں بے شرم ہوں؟ وہ تو آپ ہیں، وہ صاحب گوئی سے کہا گیا، اور پھر مجھے بے شرم بننے پر مجبور کون کر رہا ہے؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ، لاپرواہی سے کہتی مرحا بولی۔ پلیز مرتضیٰ، آپ خاموش ہو جائیں، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یا اب بھی آپ کو یہی ٹینشن ہے کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مرتضیٰ نے خاص افسوس سے کہا تھا۔ اب میں نہیں بول رہی، مرحا نے خاموشی سے بیٹھتے ہوئے مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے کہا۔
مرتضیٰ بھی ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سامنے دیکھنے لگ گیا۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ ہیرا بھی پک کھیرے کی رسم کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے فہد سے کہا کہ فہد پانی والا جگ دینا۔ فہد خاموشی سے بیٹھا یوں ہی ناشتہ کرتا رہا۔ مصطفیٰ نے ایک دفعہ پھر اسے مخاطب کیا، لیکن اس کا کوئی رسپانس نہ ملنے پر فلک نے وہ جگہ مصطفیٰ کو دے دی۔ مصطفیٰ کو یاد آیا وہ کل کا اس سے ناراض تھا اور جب بھی ناراض ہوتا یوں ہی بات کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ فہد، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، تم مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ مصطفیٰ نے بے چارگی سے کہا۔ فہد نے ایک نظر مصطفیٰ پر ڈالی اور پھر اٹھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ بھی اٹھ کر مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، خود تو جناب کا نکاح بھی ہو گیا اور ادھر میری محبوبہ بھی روٹھ گئی ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر سب ہنس کے مصطفیٰ فہد کے پیچھے سیڑھی چڑھتا ہوا بول رہا تھا، یار قسم لے لو، اس نے مجھے ایک ہفتہ پہلے ہی بتایا تھا اور میں تمہیں بنانے والا تھا، لیکن پھر شادیوں کی تاریخ فلک کا گھر آنا انصاف میں بھول گیا اور تمہیں مرتضیٰ سے ناراض ہونا چاہیے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میری بات تو سنو فہد یار، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا یار ہر بار بیویوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھ جاتے؟ وہ اونچا اونچا فہد کو آوازیں لگاتا اس کے پیچھے کمرے میں پہنچا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں قدم رکھا تو فہد اپنی یونیفارم پہنے کھڑا شیشے کے سامنے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ میری جان بتاؤ میں تمہیں کس طرح مناؤں؟ مصطفیٰ نے خاصا مکھن لگاتے ہوئے فہد سے کہا۔ جاؤ یہاں سے مصطفیٰ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، فہد نے روکھے لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے، مصطفیٰ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ پھر بولا، یار میں نے تھوڑی نہ نکاح کیا، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ ہاں تم نے کچھ نہیں کیا، تم دونوں بھائی آپس میں مل گئے اور مجھے سائڈ پر کر دیا، حالانکہ میں نے کبھی تم دونوں سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ فہد اب تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو، مصطفیٰ نے کچھ افسوس سے کہا۔ اور جو میں ہرٹ ہوں اس کا کیا؟ فہد نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ یار قسم لے لو، میں اپنے نکاح میں تمہیں گواہ بناؤں گا، اور یار گھر میں اتنا سب کچھ چل رہا تھا، اس بیچ میں مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا نا اب مان بھی جاؤ، مصطفیٰ نے پیار سے فہد کو مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں بننا تمہارے نکاح میں کوئی گواہ، ٹھیک ہے، لیکن تم ایسا کوئی دوبارہ نہیں کرو گے، آئی پرومس۔ اس کو ماتا دے کر مصطفیٰ نے فوراً سے کہا اور ساتھ ہی اس کے گلے لگا۔ لیکن میں تمہارے اور فلک کے نکاح میں گواہ ضرور بنوں گا، مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے سے کہا۔ میرا اور فلک کا نکاح؟ فہد نے حیران ہوتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا اور بولا، تم سے کس نے کہا ہے؟ کیوں تمہیں فلک پسند نہیں ہے کیا؟ مصطفیٰ نے جانچتی نظروں سے فہد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں پاگل ہو گئے ہو کیا وہ بہت چھوٹی ہے، فہد نے کہا۔ میں نے تم سے اس کی عمر نہیں پوچھی، یہ پوچھا ہے کہ تمہیں وہ پسند ہے یا نہیں، مصطفیٰ نے سیدھا سوال کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، فہد نے آگے بڑھ کر اپنی کیپ اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر مصطفیٰ بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری طرف اپنی فیلنگس کو سمجھنے میں زیادہ دیر مت کر دینا فہد۔ اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم قدم ہوتے کمرے سے نکلے۔ انہیں اکٹھا نیچے جاتے دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے کہ ان دونوں کی صلح ہو گئی۔ سب جانتے ہی تھے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ بے شک مصطفیٰ اور مرتضیٰ سگے بھائی تھے، لیکن فہد اور مصطفیٰ ایک دوسرے کے زیادہ قریب تھے، شاید اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے۔ البتہ مرتضیٰ ان دونوں سے زیادہ شریف اور میچور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ احمد صاحب کے مرحا کا نکاح اس وقت مرتضیٰ سے کرنے کی اس عمر میں بھی مرتضیٰ ضرور سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط تھا۔ مصطفیٰ اکثر فیصلے دل سے لیتا تھا، جبکہ مرتضیٰ دماغ سے، اور احمد صاحب کو اس بات پر فخر تھا کہ اس کے دونوں بیٹے قابل تھے، اور ان کے یقین کے مطابق مرتضیٰ نے اس رشتے کو نبھایا تھا جس سے اسے امید مرتضیٰ سے تھی۔ رقیہ بیگم کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر مرتضیٰ نے ہلکی سی دستک دی اور پوچھا، میں اندر آ جاؤں مام؟ انہوں نے ایک نظر دروازے پر کھڑے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مرتضیٰ قدم قدم چلتے ان کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ آ کر زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جس پر رقیہ بیگم بولی، مرتضیٰ کیا کر رہے ہو؟ اوپر بیٹھو، اوپر نہیں، جب تک آپ نہیں مانیں گی میں یہاں سے نہیں اٹھ رہا، مرتضیٰ نے ضدی انداز میں کہا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟ وہ یوں ہی خفگی سے بولی اور بیڈ پر طے کیے کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھے۔ پڑتا ہے نا مما؟ اچھا آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ مرتضیٰ، آپ نے اتنے سال اپنی مما کو اپنے نکاح کی خبر سے لاعلم رکھا، میں تو تمہاری خوشی میں خوش نہیں ہوتی، ان سب کی وضاحت ہے آپ کے پاس؟ واپس مرتضیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ دیکھیں مام، آپ سے یہ سب چھپانے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، لیکن اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ مجھے مرحا سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس سے ڈیورس چاہیے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ اللہ نہ کرے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، اتنی پیاری بچی تو ہے، اور ویسے بھی میری شروع سے یہی خواہش تھی، بس اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ اگر آگے چل کر میں یا میرا اس رشتے کو نہ نبھاتے تو آپ کتنا ہرٹ ہوتی، اور آپ کو ہرٹ ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، اور آپ مجھے ایموشنل بلیک میل بھی کرتی اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ آخری بات مرتضیٰ نے منہ بناتے ہوئے کہی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا مرتضیٰ، میں جانتی ہوں میرا بیٹا رشتے نبھانا جانتا ہے، جس پر مرتضیٰ مسکرایا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر میں انکار نہ کرتا اور مرحا کر دیتی تب بھی آپ ہرٹ ہوتی نا، اور ویسے بھی یہ صرف نکاح تھا، صرف نکاح، رقیہ بیگم نے مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے کہا، اور مرحا بھی ایسا کچھ نہیں کرتے، انہوں نے مرحا کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ رقیہ بیگم کے صرف نکاح کہنے پر مرتضیٰ ہلکا سا ہنسا اور بولا، قسم سے مام، جب نکاح ہوا تھا تب میں نے اسے کوئی خاص امپورٹنس نہ دیتے ہوئے بس ان پیپرز پر سائن کیا تھا جس پر ڈیڈ نے مجھے کرنے کو کہا تھا، اور آپ مجھ سے تو خفا ہیں، مرحا کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس بیچاری سے میں کیا کہتی جب تم نے نکاح نامے کو صرف پیپر سمجھ کر سائن کیا تھا، لیکن وہ تو تم سے بھی چھوٹی تھی، وہ کیا سمجھتی اس رشتے کو، اور تمہیں یہ بھی ہے، مرتضیٰ نے کہا، لیکن عائشہ بیگم نے سب کچھ سمجھا دیا،
اور اب وہ خود اس رشتے کو دل سے قبول کر رہی ہے۔ رقیہ بیگم نے کہا میں تو عائشہ سے بھی بات نہیں کر رہی۔ مرتضیٰ ہلکا سا ہنسا اور بولا آپ جانتی ہیں ویسے خالہ کو بھی نہیں پتہ تھا، انہیں بھی عبید چاچو نے بعد میں ہی بتایا تھا۔ اچھا اور آپ سب سے ناراضگی دور کرو، ڈیڈ سے بھی اس سے پہلے کو اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ رقیہ بیگم بولی بالکل نہیں، تمہارے ڈیڈ سے تو میں بالکل بات نہیں کروں گی۔ احمد صاحب نے کمرے میں آتے ہوئے رقیہ بیگم کی بات سن لی تھی۔ وہ بولے مرتضیٰ اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤ کہ کس طرح مانے گی اب یہ؟ اچھا ماما اب معاف کر دے پاپا کو، ویسے بھی آج آپ لوگ کی اینیورسری ہے، مرتضیٰ نے کہا۔ ہاں نا بیگم اب آپ مجھ سے ناراض اور آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی ہے، احمد صاحب نے مکھن لگانے کے انداز میں رقیہ بیگم سے کہا، جس پر وہ شرما گئی تھی اور بولے کیا کر رہے ہیں؟ احمد صاحب جو آپ اپنے کان پکڑے کھڑے تھے، مرتضیٰ پاس کھڑا مسکرا رہا تھا، جس پر رقیہ بیگم فوراً بولی ٹھیک ہے بس کرے، آپ کو تو جوان اولاد کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ مرتضیٰ کی مسکراہٹ دیکھ کر بولی اور آپ دونوں چاہتے ہیں میں آپ سے زیادہ ٹائم ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اتنے میں مصطفیٰ نے کمرے میں آتے ہی جلدی باہر آئے، جس پر وہ سب کی طرف مڑے تو دیکھا سامنے ٹیبل پر ہیپی 30 اینیورسری کیک پر لکھا ہوا تھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی مصطفیٰ؟ رقیہ بیگم نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر بولا آپ ہی تو مجھ سے خفا تھیں، چلے اب سب یہ چھوڑے اور آئے کیک کاٹ کرتے ہیں۔ سب نے ہنسی خوشی ان کی اینیورسری سیلیبریٹ کی۔ افتخار ویلے میں آج ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، لیکن بہت ہی جلد ان خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتے ہے؟ تم لوگ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کمرے میں بیٹھا تقریباً ہر شخص پر دھاڑ رہا تھا۔ وہ پہلے سے کسی نے کہا میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ صرف اس کا کزن ہے۔ ظاہر خان غصے سے پاگل ہوتا اپنے نوکروں پر غضبناک ہوا تھا، جس پر اس کے ایک ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا صاحب نے کہا آج سے پہلے سال ہوا تھا، 7 سال پہلے ہوا تھا، اس سے ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ تو پھر کس نے پتہ کرنا تھا؟ وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا، جس پر نوکر خاموشی سے سر جھکائے اس کی لعنت ملامت کو سن رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ سب کے سب یہاں سے، جس پر ایک نوکر بولا لیکن صاحب آگے اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ ساحر، ایک بار پھر دھاڑا، بتاؤں گا کیا کرنا ہے، فی الحال نکلو یہاں سے، شکل گم کرو، اپنی نظر نہ ہو مجھے تم لوگ۔ ساحر نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر پڑی مرتضیٰ اور مرحا کی تصویر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور بولا تم لوگوں کو اسی طرح الگ کروں گا اور دنیا یاد رکھے گی۔ اور بیوٹیفل گرل مرحا کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا تمہیں تو میرے پاس یہاں ہے، چاہے تم جو مرضی کر لو، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں اس 2 ٹکے کے شوہر کو جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے، کیونکہ تم صرف میری ہو، صرف ساحر خانزادہ